الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. شیخ محترم، حاضرین گرامی، ہمارے پاس ملاحظات کی تعداد زیادہ ہے، وقت محدود ہے. یہ ہمارے اس دورے کی آخری نشست اور مجلس ہے، اس لیے میں براہ راست 27ویں ملاحظے کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ بڑا اہم ہے، خاص طور سے موجودہ دور میں جب کہ نئی نسل ٹی وی زدہ، فلم زدہ، سیریل اور گلیمر کی دل دادہ ہے. ایسے میں دنیا پرست جو دعوت کے اسلامی اور دینی اصولوں سے دور اور ناواقف ہیں یا ان کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، وہ اس قسم کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ 27ویں ملاحظے میں ہمارے یہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ ڈرامہ خوب بناتے ہیں، تمثیلات کا استعمال کرتے ہیں جو کہ جھوٹ، جعل سازی اور تصنع پر مبنی ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ان ڈراموں کے بنانے میں کئی گھنٹے اور دن لگا دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فاسق آدمی کسی عالم یا فاتح کا کردار ادا کرتا ہوا دکھتا ہے، اور کوئی ان میں سے کسی کافر یا کمیونسٹ کا کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کوئی کسی جادوگر یا شعبدے باز کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. سمودو فی معرکۃ الیرموک ایک اسلامی ڈرامہ ہے. اس کے مقدمے میں لکھا ہے، یہ اسلامی ڈرامہ، ابھی میں نے کہا نا، انہوں نے جو چیز اختیار کی اس کے آگے پیچھے سابقہ اور لاحقہ میں اسلامی لگا دیا، اسلامی گانے، اسلامی ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا. کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یحییٰ بسیونی مصطفیٰ نے فون کیا اور ان حوادث کو ڈرامائی شکل دینے کا مشورہ دیا جو فتح اسلامی کے شروع میں مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان پیش آئے، کیونکہ نئی نسل اسے بہت پسند کرتی ہے. نئی نسل کو پسند ہے، اس لیے ایسا کیا جائے کہ اس کے ڈرامے یا فلم بنائی جائے. ہمارے بعض فلمی دنیا میں رہنے والے کچھ افراد نے بعض اسی طرح کی چیزوں کے تعلق سے سلفی علماء سے بھی فتوے پوچھے، انہوں نے اس سے منع کیا. تو کہا مجھ تک یہ بات آئی اور اس تعلق سے بہت کم کا لکھا گیا ہے، اس بارے میں کئی لوگوں سے مدد لینا پڑے گی، کیونکہ اس میں مکالمے اور فقہ کا اسلوب ہوگا جو حوادث کو بہترین اور شوقیہ انداز میں پیش کیا جائے گا. آگے لکھا، دیکھیے فرما رہے ہیں، یہ گویا اصلاح اور دعوت کا پہلو اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آگے لکھا کہ موصوف نے مجھ سے یہ بھی طلب کیا کہ اس کے لیے میں مقدمہ لکھ دوں تاکہ ڈرامے کی فکر سلامت رہے اور وہ خدمت اسلام کا ذریعہ بنے. کون؟ ڈرامے کو آپ آج کی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ یہی ڈرامہ اب اسٹیج کے بجائے ٹی وی سیریل پر یا ٹی وی کے اندر مسلسلات کی شکل میں پیش ہوتا ہے. یہاں تک کہ کہا کہ اس وقت نئی نسل کو ایسے اسلامی قصوں اور بامقصد ڈراموں کی ضرورت ہے، تمثیلات کی ضرورت ہے، یا یوں کہے ٹی وی سیریلز کی ضرورت ہے. یہ ڈراموں کے جگہ پر آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں جو صحیح فکر کے حامل ہوں اور جنہیں بنانے میں اسلامی عقیدے سے فائدہ اٹھایا گیا ہو. ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ ان کی کتاب اور ان کا اقتباس ہے. اس مقدمے پر چند اعتراضات ہیں. سب سے پہلی بات یہاں جو انہوں نے ایک کتاب کا اور اس تمثیل یا مسلسل کا ذکر کیا، آپ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ ایسے کچھ مسلسلات آج کل عالم اسلام میں بڑے مقبول ہوئے، زیر بحث آئے. ابھی ماضی قریب میں یہ ترکی کا ایک سلسلہ چلا، کیا اس کا تلفظ میں اکثر سمجھ نہیں پاتا ہوں، ارطغرل یا اس طرح کے کچھ نام ہے ملتا جلتا. تو اس میں ایک سپاہی کو، اسلامی بطل کو، ہیرو کو پیش کیا گیا ہے اور اس کے کردار کو، واللہ میں نے اس کا ایک حصہ بھی نہیں دیکھا اور نہ دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے بارے میں جو اخبارات میں اور لوگوں کے تبصروں کی شکل میں جو باتیں معلوم ہوئی، اور پھر اس کے حقیقت سے کے تعلق سے کچھ لوگوں نے جو بے نقاب کیا، ویسی کلپس میں نے سنی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ارطغرل کا حقیقی کردار وہ ہے ہی نہیں جو اس کی ٹی وی سیریل میں پیش کیا جا رہا ہے. وہ ایک ہلکا پھلکا سا معاملہ تھا اور وہ اس طرح کا سے کوئی سپہ سالار اور یہ سب کچھ نہیں تھا. مزید یہ کہ اس میں ابن عربی صوفی وحدت الوجودی جو افلاطونی اور
یونان کے فلسفوں کا حامل اسلام میں اس نے اسلامیہ کر، جیسے اسلامی ڈرامہ اسلامی ہوا تو اسلامی فلسفہ تھا، اسلامی منطق تھی، وہ پرانے زمانے کی وہ انحراف، اس کی روشنی میں اس نے عقیدہ توحید اور دین کی ساری تعلیمات کو الٹ پلٹ کر دیا۔ انتہائی خطرناک فکر اور سازش تصوف کی، وہ وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے کو رکھنے والا، ہاں، نبی اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں کھلی کھلی گستاخیاں کرنے والا، وحی کی ضرورت کو لوگوں سے کہنے والا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پیر صاحب سے مان لیجئے، قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں، ایسی بہت ساری خرافات کے ساتھ جو شخص اپنا کردار اور اپنی کتابیں رکھتا ہے، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ جو اس کی کتاب ترجموں کے ساتھ ہمارے یہاں بھی دستیاب ہے، عربی میں بھی دستیاب ہے، اس میں کھلی گمراہیاں ہیں۔ علامہ ذہبی اور دوسرے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر اس میں شرک اور کفر نہیں ہے ابن عربی کی کتابوں میں، تو پھر دنیا میں شرک اور کفر ہے ہی نہیں، مطلب اس میں شرک اور کفر ہے۔ اور جتنے سلسلہ تصوف یا صوفیہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ ارطغرل میں بھی اس کے کردار کو دکھایا گیا، فتویٰ دے رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، اور وہ اسلامی سلسلے میں جو ہے وہ ہدایات دے رہا ہے، ایسا لوگوں نے بتایا۔ ہاں، ابھی ہمارے شیخ بھی فرما رہے تھے۔ تو اس طرح کی تفصیلات کو دیکھنے کے بعد اب عالم اسلام میں آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نئی نسل اسے پسند کرتی ہے، اور اسے دین کی ترجمانی، دین کی دعوت اور تربیت کا ذریعہ اگر بنایا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ابھی صحیح غلط جو ہے، جھوٹ کا معاملہ، جھوٹا کردار، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے، ہاں، اور پھر اس کے نتائج پر غور کیجئے جو نیچے اعتراض کی شکل میں ہماری کتاب میں موجود ہے۔ کہ پہلا اعتراض مقدمہ نگار کا یہ کہنا کہ نئی نسل اسے بہت پسند کرتی ہے، جس پر میں کہتا ہوں کہ یقیناً نئی نسل ان ڈراموں کو، سیریلوں کو بہت پسند کرتی ہے جنہیں موسم گرما کے مراکز اور مخیمات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ یہاں کا معاملہ ہوگا، ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو گھر گھر ہماری خواتین اور بچیاں دیکھ رہی ہیں، اور اتنے فلم زدہ، ٹی وی زدہ، گلیمر زدہ ہیں کہ ہمارے یہاں میں بہت ہی انتہائی سنگین مسئلہ ہے کہ ارتداد کی ایک غیر محسوس لہر جاری ہے۔ ہاں، ہماری مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اغیار سے نکاح کر رہی ہیں۔ کیا کیا اسباب ہیں؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ غلط فکر اور یہ گلیمر کی دنیا سے آپ ان کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ فلموں اور ٹی وی کا، گلیمر کا انتہائی گہرا اثر ہے دنیا داری اور دنیا کی مادی چمک دمک کے روشنی میں۔ چونکہ عقیدہ توحید کی اہمیت بتائی نہیں گئی، دینی تربیت کی نہیں گئی، اس لیے اس دین کی اور اس نعمت کی قیمت کو ہماری بچیاں اور نئی نسل سمجھ ہی نہیں رہی ہے۔ ہماری خواتین پہلے گردن کٹا دیتی تھی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، اور دوسرے خواتین اسلام کا کردار دیکھیے کہ بہت بڑے آدمی کا پیغام آ رہا ہے، حضرت ام سلیم کو رد کر دیا کہ آپ کافر ہو، میں مسلمان۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کفر والے سے نکاح کرے۔ یہ ہماری مائیں تھیں، ان کی اسلامی تربیت ہوئی تھی، یہ دین اور دین کی قیمت کو جانتی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف گئی، وہ نصرانی ہو گئے، ان کو دعوت دی نہیں ہوئی اور چھوڑ دیا انہوں نے۔ اجنبی ملک میں ایک اکیلی خاتون، شوہر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ کر پہلے ہی جا چکی ہیں ماں باپ کو، کیسے حالات رہے ہوں گے اندازہ لگائیے۔ ایسی قربانیاں انہوں نے برداشت کی، لیکن اپنے دین کی کو کسی قیمت پہ جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا، اس سے دست بردار ہونا پسند نہیں کیا۔ آج ہم یہ اس دور میں جینے لگے کہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں اس طرح کی خبریں اکا دکا کوئی شاذ ہو جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیطان کے فندے میں آ گئے۔ ایک شہر میں، بمبئی میں، ایک مہینے میں 35 بچیوں کی اس طرح کی خبر، ایک شہر میں۔ ہمارا سماج کتنا محفوظ ہے؟ یہ مسلسلات سے تعبیر ہوگی، ڈراموں سے جو ہے تربیت ہوگی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ جو سلفی منہج دعوت و تربیت، تزکیہ اور تعمیر کا، یہ اگر ہم نے گھر گھر میں اس کو سجایا ہوتا، ہم نے اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا ہوتا، تو کفر کی کوئی بھی لہر ہمارے بچوں اور نسل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے لیے دنیا کے امور زیادہ اہم ہیں، اسلامی تربیت کے پہلو کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہی کا، شبہات کا، شہوات کا ہر فتنہ ہمارے گھروں تک پہنچ کر نقصان پہنچا رہا ہے۔ شبہات اور شہوات کے فتنوں سے تحفظ کا حصن حسین، مضبوط قلعہ، حصار جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، توحید کی روشنی میں بچوں کی صحیح تربیت ہے۔ ہاں، چنانچہ
پہلا اعتراض کہ یہی یعنی نئی نسل ان ڈراموں کو بہت پسند کرتی ہے جنہیں موسم گرما کے مراکز اور مخیمات میں پیش کیے جاتے ہیں، جہاں انہیں انہی ڈراموں کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اخوانیوں کی نئی نسل انہی ڈراموں کو، مسلسلات کو پسند کرتی ہے، جبکہ وہ بچے جو کتاب و سنت پر پرورش پاتے ہیں وہ ان جھوٹی باتوں کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے قیمتی اوقات کو ایسی چیزوں میں گنواتے ہیں۔ جیسے گانوں کے سلسلے میں کہا کہ رحمان کا قرآن اور شیطان کے قرآن کی محبت ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ اگر کوئی گانے بجانے کو سننا پسند کرتا ہے تو اس کو قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، اور جو قرآن سننے کا خگر ہے اس کو لذت ملتی ہے، اللہ کے کلام کی چاشنی وہ جانتا ہے، تو اسے گانے بجانے کا شوق نہیں ہو سکتا، موسیقی میں مزہ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، دوسرا اعتراض، یہاں پہلے اعتراض یا پہلے ملاحظے پر میں یہ بھی لگاؤں کہ دیکھیے یہ تو جمہوری انداز ہے، لوگوں کو پسند آتا ہے تو آپ لوگوں کے حساب سے چلیں گے۔ عوام کی اصلاح کر کے ان کی خرابیوں کا مداوع کرنا، علاج کرنا، یہ اہل علم اور رہبر کا کام ہے، مربی کا کام ہے۔ اگر لوگوں کی خواہش کے مطابق آپ اصول، ضابطے اور تربیت کے ضابطے ڈھالنے لگیں تو مطلب کہ وہ کتاب و سنت کے ضابطوں میں بھی آپ سمجھوتا کریں گے۔ تو لوگوں کے رائے اگر قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ ہاں، اگر بگڑی ہوئی خواہش ہے تو اس کا احترام کرتے ہوئے ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو پس پش نہیں ڈال سکتے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ کہنا کہ اس بارے میں کئی لوگوں سے مدد لینا پڑے گی، اس پر درج ذیل باتیں عرض ہے۔ پہلی چیز، آخر اس کے وجوب کفائی پر کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کفایہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز، آپ کے اس قول سے لازم آتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ان ڈراموں کو نہ بنائیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ ہاں، شیخ احمد نجمی نے کہا کہ اس کے اندر اس منہج کی مخالفت پائی جاتی ہے جس پر سلف قائم تھے، اس منہج کی مخالفت ہے، کیونکہ اگر انہیں اس کے وجوب کا علم ہوتا تو وہ ضرور اس پر عمل کرتے، کیونکہ وہ ہر خیر کے کام میں سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ کے لیے یہ میدان خالی نہیں چھوڑا ہوتا اب تک۔ ہاں، تیسرا اعتراض کہ ان کا قول تاکہ ڈرامے کی فکر سلامت رہے اور وہ خدمت اسلام کا ذریعہ بنے۔ میں کہتا ہوں کہ ان ڈراموں اور سیریلوں کا دعوت کے میدان میں اس کی کیا خدمات ہیں، اور اس کے سوا کہ نوجوانوں کو جھوٹ پر تربیت دی گئی، ان کے قیمتی اوقات کو لہو و لعب میں برباد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انہی ڈراموں کی وجہ سے ان کے اندر کوئی علمی بنیاد نہیں رہ گئی اور نہ ہی ان کے پاس دعوت کے لیے کوئی صحیح منہج رہا۔ اس میں مزہ آتا ہے، اس میں موسیقی اور بہت ساری گلیمر کی چیزیں جو ان کی لذت کی چیزیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ درس قرآن، درس حدیث اور علماء کی انتہائی مفید مجلسوں میں ان کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ جمعہ کے خطبے ان پر بھاری پڑتے ہیں، جو ایک شرعی تربیت کا ہفتہ واری دورانیہ ہے، اللہ کی طرف سے متعین کیا ہوا۔ ظہر کی 2 رکعت کم کر دی گئی خطبے کے لیے۔ ہاں، اس سے ایک تربیت کا نظام مسلسل قائم ہے، بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین یا یہ جو تعلیم و تربیت کے جو مراکز ہیں، ان کو پیدا کر کے آپ نے اس کی اہمیت کم کر دی۔ اور میں تو ایسا کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا باریکی میں جائیں، تھوڑا سا غور کریں کہ جو لوگ اس قسم کے ڈراموں کو جس میں مزہ آئے، موسیقی ہو، کچھ ایسی چیزیں جو دنیا داری کی، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی لذت کی چیزیں ہوں، تو ایسی چیزوں کو دیکھنے والوں کو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اور سلف کی طرح ان کی اسلامی تربیت ہوگی؟ ان کے ذہن و دماغ میں علم کی، علماء کی جو ان چیزوں سے روکتے ہیں، بے عزتی ہوگی۔ اب کوئی آ کر ان سے کہے کہ یہ موسیقی وغیرہ چھوڑو، قرآن سنو اور یہ کرو، تو ان کو برا لگے گا، ان کے مزاج پر یہ شاق گزرے گا اور کہے گا یہ علماء خشک ہیں۔ اور یہی تناظر ہے، آپ دیکھیے کہ علماء اور علم کی اہمیت ان کی نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے۔ علماء جو کام کر رہے ہیں اس کو یہ کام ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، کیونکہ دکھاوا ہے، گلیمر ہے، اس میں لائک کرنے والے اور فالو کرنے والوں کی تعداد ان کو زیادہ دکھائی دیتی ہے، اس کو یہ کام سمجھتے ہیں۔ ہم جس کام کے مکلف ہیں اس میں تعداد کا اعتبار نہیں ہے، ہاں، اس میں منہجیت کا اعتبار ہے، اصول و ضابطے کی پابندی کا اعتبار ہے۔ اگر آپ 10 لوگ تک صحیح چیز پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں مفید ہے۔ 100 لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، لیکن آپ غلط پہنچا رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، نہ ان کے لیے مفید ہے۔ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ان ڈراموں کی اور سیریلوں کا دعوت کے میدان میں ان کی کیا خدمات ہیں، اس کے سوا کہ نوجوانوں کو جھوٹ پر تربیت دی گئی، ان کی قیمتی اوقات کو لہو و لعب میں برباد کیا گیا۔ چنانچہ انہی ڈراموں کی وجہ سے ان کے اندر کوئی علمی بنیاد نہیں رہ گئی، یہ پڑھ چکے تھے ہم، اور نہ ہی ان کے پاس دعوت کے لیے کوئی صحیح منہج ہے۔ چوتھا اعتراض ان کا قول، اس وقت نئی نسل کو ایسے اسلامی قصوں اور بامقصد ڈراموں کی ضرورت ہے جو صحیح فکر کے حامل ہوں اور جنہیں بنانے میں اسلامی عقیدے سے فائدہ اٹھایا گیا ہو۔
سنا رہے کتنے مضحکہ خیز باتیں ہیں یہ. ہاں میں کہتا ہوں کیا مسلم بچوں کو ان ڈراموں اور سیریلوں کی ضرورت ہے یا انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے جن میں ہدایت ہے اور نور ہے؟ لیکن یہ لوگ حقائق کو بدل کر پیش کرتے ہیں. اس مقدمے سے یہ واضح ہے جن کے اندر چند لوگوں پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ ڈراموں اور سیریلوں کو بنائیں اور یہ بتایا کہ یہ ڈرامے دعوت کے لیے مفید ہیں اور نئی نسل کو اسے ضرورت ہے. اخوانیوں نے اسی منہج کو اختیار کیا اور یہ فکر ان کے اندر نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اور ہو رہی ہے. اسی لیے جب کوئی ان پر نکیر کرتا ہے تو اس پر نکیر کرتے ہیں اور اسے متشدد جیسے اوصاف سے نوازتے ہیں کہ ان کے اندر تشدد ہے، انتہا پسندی ہے، سطحیت ہے، خشکی ہے، یہ پرانے زمانے میں جی رہے ہیں، جدید تقاضوں سے اور فقہ الواقع سے ناواقف ہیں، جبکہ یہ سب سے بڑے ناواقف، جاہل اور بیوقوف ہیں. اس تعلق سے سب سے بہتر شیخ عبدالسلام ابن برجس نے لکھا ایقاف النبیل علی حکم التمثیل کے عنوان سے، جس کے اندر ڈرامے کو حرام کہا ہے اور ان 16 اہل علم کے ناموں کا ذکر کیا ہے، 16 علماء کبار کے ناموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ڈراموں کو سیریل بنانے کو حرام کہا ہے. انہی میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام بھی ہے اور اس کے لیے ان دونوں کا نام ہی کافی ہے. شیخ احمد نجمی سے اسلامی ڈراموں کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا حمد و صلات کے بعد کہ معلوم ہو کہ ڈرامہ میرے نزدیک حرام ہے کیونکہ ان کی بنیاد درج ذیل چند حرام چیزوں پر ہوتی ہے. کیوں حرام ہے؟ نیچے کے امور پر غور کیا جائے. نمبر 1 جھوٹ، کیونکہ ڈرامہ جھوٹ ہی پر بنتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اور جھوٹ حرام ہے، اس میں کسی بھی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جھوٹ اور جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کی ہے. ارشاد باری ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ آیت مباہلہ میں اللہ نے آخری میں کہا کہ گڑ گڑا کر دعا کریں، ہم ابتحال کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور و ان الفجور یہدی الی النار. جھوٹ جو ہے گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، راہ دکھاتا ہے، اور گناہ جو ہے، برائی جو ہے، وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جھوٹ کا انجام جہنم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے قول نہیں ہے. دوسرے نمبر پر جعل سازی اور باطل کا دعویٰ پایا جاتا ہے. سیریلوں میں، ڈراموں میں آپ دیکھیں کہ ان چیزوں میں کبھی بھی یہاں تک کہ جو ناول لکھے جاتے ہیں تاریخی بول کر، ان میں بھی کبھی بھی حقیقت کو پورا جو ہے ملحوظ نہیں رکھا جاتا. اس میں کچھ نہ کچھ زیب داستاں کے لیے، مرچی مسالے کے لیے اور قاری یا دیکھنے والوں کے اٹریکشن کو بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جعل سازی اور باطل دعویٰ پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، کہ جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کا نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیسرے نمبر پر اس کے اندر تصنع پایا جاتا ہے کیونکہ کردار ادا کرنے والے دکھاوے میں روتے ہیں، ہنستے ہیں، خوشی غمی اور کبھی غصے یا رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سب جھوٹ ہی ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے. 4 مختلف شخصیات کا روپ دھارتے ہیں. کبھی کوئی مسلمان کسی کافر کا روپ دھارے گا تو کبھی کوئی کافر کسی مسلمان شخص کا روپ دھارے گا. وہ دی میسیج بنا تو میں نے سنا کہ وہ جو اس میں بعض صحابہ کا کردار جو بنایا گیا وہ کسی عیسائی نے ادا کیا تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ان مسلم شخصیات میں سے کسی صحابی کی شخصیت ہو سکتی ہے تو کبھی کسی جلیل القدر عالم یا کسی عادل بادشاہ کی شخصیت ہو سکتی ہے، اور یہ جرم عظیم ہے. نمبر 5 ڈرامے کے اداکاران جو ایکٹرز ہوتے ہیں حرام امور کو حلال سمجھ کر انجام دیتے ہیں، جبکہ یہ معلوم ہے کہ کسی انسان کی شکل یا اس کی چال ڈھال اپنانا یا اس کی طرح کسی شخص کی گفتگو کی نقالی کرنا غیبت ہے، اور غیبت حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احب انی حکیت احدا وان لی کذا و کذا، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل کروں اور مجھے اتنا مال ملے. پیسہ لے کر کسی کی نقل کرنا اور اس کی حکایت کرنا یہ میں نہیں پسند کرتا، چاہے مال ملے. اس طرح سے اداکاری کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق غلط ہوا. سنن ترمذی اور دوسری کتابوں میں یہ روایت منقول ہے. نمبر 6 یہ ڈرامے خیانت اور فسق و فجور سکھاتے ہیں اور ان سے اصلاح کا دعویٰ جھوٹ ہے. ان ڈراموں کی وجہ سے سماج کے اندر ہونے والے بگاڑ اس کی قلعی اتار دیتے ہیں.
نمبر 7، اسلام کے نام پر بننے والے یہ ڈرامے دشمنان اسلام مستشرقین کی اچھی خدمت کرتے ہیں کہ وہ اسلامی شخصیات کو انہی ڈراموں کی روشنی میں پڑھتے ہیں، پھر ان کے مقام و مرتبے کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں اور پھر انہیں دوبارہ بگاڑ کر شائع کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ڈرامے بعض خود اپنے ہاتھوں اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ بہت غور سے اس پر غور کیجئے کہ اس کو دیکھیے، اس ملاحظے کو، اعتراض کو، کہ جس کو یہ اسلام کی خدمت کہتے ہیں، یہی اسلام کو نقصان پہنچانے کا، اسلامی کاز کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 8، صحابہ کرام اور سلف صالحین قرآن و سنت اور واعظ و نصیحت کے سننے کے عادی تھے، انہیں ان ڈراموں کی ضرورت نہیں پڑی، اسی لیے ہم تاریخ اسلام میں ادب اسلامی کے اندر ان ڈراموں کا وجود نہیں پاتے، بلکہ یہ ڈرامے دور حاضر میں یورپین ادب سے لیے گئے ہیں۔ چنانچہ اہل علم کے اقوال پر عمل کرو جو حق ہو، خواہ وہ کہیں بھی ملے، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ رائے حق سے بھٹک جاؤ گے۔ چونکہ موجودہ زمانے میں گلیمر اور ٹی وی چینل کے روشنی میں یہ نہ صرف نوجوانوں بلکہ ہمارے گھر کی خواتین میں بھی عام ہے، اور اس کے انتہائی بھیانک اثرات جو میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے ہاں ارتداد کی لہریں جاری ہیں، شبہات اور شہوات کے فتنوں میں آپ جہاں کہیں سنیں کہ فلاں اس سے متاثر، فلاں اس سے متاثر، یہ سب کچھ اس بنیاد پر ہے کہ نوجوانوں، مردوں اور لڑکوں، بچوں اور بچیوں کی تربیت اسلامی نہج پر کرنے کی بجائے ایسے گمراہ قسم کے مفکرین، دانشوروں کے رائے کی بنیاد پر لوگ ڈراموں سے اور غلط چیزوں سے کر رہے ہیں، جس سے اسلامی عقیدے کی ولا اور برا کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں مضبوط ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا ولا اور برا، دینی غیرت مر گئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی فتنہ آپ کا شکار کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اس چیز کو ہمارے گھروں میں تربیت کے معاملے میں اس کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو۔ 28واں ملاحظہ، رات کی تاریکیوں میں دور کسی علاقے میں جا کر شب بیداری کرنا اور ان کے ساتھ نوعمر بچوں بھی ہوتے ہیں، اور یہ اخلاق نبویہ کے خلاف ہے۔ شیخ احمد نجمی سے سوال کیا گیا، کیا دور سنسان علاقوں میں نوجوانوں کو لے جانا اخوانی منہج ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں یہ انہی کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ اخوانی۔ چنانچہ رات کے وقت یہ کسی دور علاقے کی طرف جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر گیت گانے سنتے اور پڑھتے ہیں اور دیگر بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی 12 یا 15 سال پہلے میں ایک فوجی چھاؤنی میں گیا تھا، جہاں مجھ سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ عشاء کے بعد دور دراز کے علاقوں میں کہ سنسان علاقوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ وہاں قرآن پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ نکلوں یا نہیں نکلوں؟ میں نے کہا مت نکلو۔ پہلی چیز، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں اگر سچے ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں تو ان کے لیے مسجد بہتر جگہ ہے۔ سلف عبادتیں اس طرح جنگلوں میں جا کے نہیں کرتے تھے۔ یہ اہل تصوف اور غیر اسلامی جو جوگ اور سنیاس والے مذاہب ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز، اگر وہ تھوڑے ہوں اور ان کے ساتھ نوخیز بچے، نوعمر بچے بھی ہوں تو پھر شیطان کو بھڑکانے کا موقع ملے گا۔ اس طرح کے سنسان علاقوں میں گمراہیوں کا راستہ کھلے گا۔ اس لیے ان حرکتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو کہ صرف اخوانیوں کی علامت ہے، وہی اس کے حریص ہیں، اور وہ ایسا کر کے اپنے مؤسس اور مرشد اول کی وصیت پر عمل کرتے ہیں جو خود اس طرح کرتے تھے، یعنی حسن البنا۔ وہ البتہ وہ کسی خانقاہ پر جاتے تھے، ابھی آپ نے شروع میں پڑھا کہ وہ صافیہ کے خانقاہ میں، مسجد توبہ میں جاتے، اجتماعی ذکر میں شریک ہوتے اور وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے بیان کیا، تو یہ ان کے یہاں ہے۔ گویا یہ تصوف کی ہی بیماری ہے جو دور دراز لے جاتی ہے ان کو، اور تصوف کی یہ طریقہ غیر اسلامی ہے۔ اور وصیت کرتے تھے کہ ہفتے میں یا دو ہفتے میں ایک بار اخوان اس طرح اکٹھا ہوا کریں، جیسا کہ رسائل البنا صفحہ 375 کے اندر آیا ہے۔ اس لیے ان دھوکوں میں مت پڑنا، صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے پر عمل کرنا، اسی میں نجات ہے، اسی میں اللہ کی رضا جوئی ہے۔ یہ بھی بالکل صاف ملاحظہ ہے۔ ہمارے اخوانیت سے متاثر اس منہج کے خوگر لوگ اس پر غور کریں۔ 29واں ملاحظہ، اخوانی زکوٰۃ کی طرح اپنے مال کی ایک متعینہ مقدار اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں۔ شریعت نے جو فرض نہیں کیا یہ فرض کر رہے ہیں، جو جماعت کو ادا کرتے ہیں اس کی مختلف سرگرمیوں میں خرچ کرنے کے نام پر۔ اس لیے ان کا ایک گودام ہوتا ہے جہاں مال اور سامان جمع کرتے ہیں، اور سب کام یہ لوگ بہت ہی رازدارانہ طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی شاید ملاحظات میں ہے یا نہیں ہے، میں تذکرہ کر دوں کہ ان کے یہاں بعض لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اب یہاں کوئی اجنبی آیا ہندوستان پہ، وہ پریشان حال ہے، اس کو ابھی ٹھکانہ نہیں ملا، اس کو استقرار نہیں ملا، انہوں نے اس کی مدد کی۔
روم دے دیا رہنے کے لیے، کوئی اور اس قسم کی مدد کر دی، اور پھر اس کے بعد اس کے عوض میں وہ اس سے یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہمارے پروگراموں میں شریک ہوں، ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں، ہمارے کاز میں ہمارے معاون و مددگار بنیں، اور ایسا بہت سارے لوگوں کو ایسا کر کے انہوں نے اپنا رفیق کار بنا لیا ہے۔ 23واں ملاحظہ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی حرص اپنے معروف قاعدے کی روشنی میں، جسے یہ سنہری قاعدہ کہتے ہیں۔ سنہری قاعدہ شیخ حسن البنا کا یہ قول ہے جس پر علماء نے بڑی شدید نکیر کی ہے، ہمارے اکثر کبار علماء نے۔ متفق علیہ امور میں آپسی تعاون کریں، جن چیزوں میں ہم کو اتفاق ہے اس میں ہم نتعاون فی ما اتفقنا علیہ، جس پہ ہم متفق ہیں اس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ہاں، اور مختلف فی امور میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں، جہاں ہمارا اختلاف ہے تو ایک دوسرے کو معذور سمجھ کے اس سے آنکھ بند کر لے، چشم پوشی کریں، ہاں، یہ ایک اصول بنایا گیا ان کے یہاں۔ اسی لیے اخوانی جماعت میں مختلف افکار و مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کوئی صوفی ہوتا ہے، کوئی شیعہ، کوئی اشعری ہوتا ہے، تو کوئی قبطی عیسائی، چنانچہ خود حسن بنا کے بعض مشیر قبطی ہوا کرتے تھے، عیسائی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ بعض اخوانی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں مگر انہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، کہ بھائی یہ ان کے مذہب کے اور ان کے حساب سے ہے، کیوں ان کے معاملے میں پڑے۔ ہاں، اگر سلفی ہوگا، ان کی دعوت سے موافق نہیں ہے تو پھر اس کی اگر اس نے جو کبھی بائیں ہاتھ سے پانی بھی پی لیا تو اس کو کہیں گے دیکھیے یہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے، اور یہ لم یحکم بما انزل اللہ کے تحت آ کے کفر کی طرف چلا گیا۔ ان کا آدمی شرک بھی کر لے، قبر پرستی کر لے تو خاموش۔ میں کہتا ہوں یقیناً اخوانی اسی بھیڑ جمع کرنے کی سیاست پر چلتے آئے ہیں، اسی لیے جو انہوں نے اصول بیان کیا ہے، میں رک کے بتا دوں، یہاں آگے اس پر بحث ہے کہ نہیں میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن ہاں، علماء کبار نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ حسن البنا کا یہ پیش کیا وہ اصول اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر اس اصول کو ہم مان لیں تو کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، یہ جیسے اشعری ہے، صوفی ہے یا قبر پرست ہے، وہ آپ کی جماعت میں آ گیا، آپ کا ہم ممبر بن گیا آپ کی جماعت کا، تو اب وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، اس میں ہم اس کو معذور سمجھیں، اس کی اصلاح۔ پھر آپ کون سا دین پھیلا رہے ہیں، کس دین کی دعوت دے رہے ہیں، کس دین کو آپ قائم کرنے کی بات کرتے ہیں جہاں شرک ہو، بدعت ہو؟ عجیب و غریب حماقت کی بات ہے، یہ ناقابل قبول اور غیر معقول ہے، احمقانہ بات جو عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ ایک طرف آپ دین کو قائم کرنے کی بات کرتے ہو، دوسری طرف دین کے مخالفین جو دین کی بنیاد میں شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، منہج رسول اور صحابہ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ ان سے تعاون کرنے کی بات کرتے ہو کہ معذور سمجھیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا کافی ہے؟ ہاں، یہاں تک کہ عیسائیوں سے بھی تعاون کرنا، پھر آپ کا دشمن کون بچا؟ ہاں، میں کہتا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیڑ جمع کرنے کی سیاست پر عمل کرتے تھے، اسی لیے اگر کوئی انہیں میں سے کسی پر کوئی نکیر کرنا چاہے تو اسی پر نکیر کی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو بانٹنا نہیں چاہتے، ہم انہیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسی جہالت ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد نے اخوانی منہج پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی بھی ایرے غیرے کو اکٹھا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس رافضی کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں جو صحابہ کرام سے دشمنی اور نفرت کرتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے قصے ان کے سنیں کہ کس طریقے سے انہوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے ان سے کہا کہ آپ کہو تو اکیلے میں برا کہو، ہمارے سامنے نہیں، اور دوسرے چیزیں، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ سوال شیخ احمد ابن نجمی سے سوال کیا گیا، کیا اخوان المسلمین کے اندر مختلف فرقے پائے جاتے ہیں جیسے رافضی، صوفی اور معتزلہ وغیرہ، یا یہ صرف سنی جماعت ہے؟ تو شیخ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ تو خود اس کا اعتراف کرتے ہیں، خود مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب ہیں، اور جو اس جماعت کو چھوڑ کر آئے ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، یہاں تک کہ محمد سرور جو ان کے ساتھ 10 سال رہے، ان پر نقد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایسی جماعت ہے جس کے اندر صوفی بھی ہیں، معتزلی بھی، اور مختلف فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جو جماعت ایسی ہو اس سے کامیابی یا خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بہت واضح بات ہے، مطلب یہ کہ آپ کا عقیدے منہج کے تعلق سے کوئی اصول ضابطہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہی ولا اور برا سے بھی یہ مسئلہ جڑتا ہے۔ بلا شبہ اس حقیقت کے اعتراف ان کے سربراہوں نے خود کیا ہے، بائیں طور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں شامل ہونے والے سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کہہ کر یہ لوگ اپنی جماعت کے اندر ہر طرح کے لوگوں کو شامل کرتے ہیں تاکہ ان کی تعداد بڑھ جائے اور پارلیمانی انتخاب میں انہیں ووٹ زیادہ سے زیادہ ملے۔ ہاں، سیاسی اسلام۔
اسلامی سیاست نہیں، سیاسی اسلام، ہاں ان کا یہی آخری مقصد ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 31واں ملاحظہ، ان کے سربراہوں کا اپنے پیروکاروں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دینا کہ یہی جماعت سب سے افضل ہے کیونکہ اس کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ اس طرح یہ کمزور عقل والوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور دیگر جماعتوں کا ذکر آتا ہے تو یہ اس وقت اپنے پیروکاروں کے سامنے سلفیت اور اہل سنت والجماعت کا ذکر نہیں کرتے، ان کو بیوقوف کہتے ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا ایک اسلوب ہے۔ نیچے آخری پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں، ان کے مفکر کا قول آپ دیکھ سکتے ہیں، چلیے اسے دہرا دیتے ہیں کہ معتبر فقہا دعویٰ اخوان المسلمین کو مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس جماعت کے اندر مزید ترقی کر لیں تو ایک دن ضرور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہو جائے گی۔ ہم عصمت کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن دوسری جماعتیں بھی تو غیر معصوم ہیں، ہم کمال کا بھی دعویٰ نہیں کرتے لیکن دوسرے بھی تو ایسے نہیں ہیں، سب کے اندر خامیاں ہیں۔ ہاں میں کہتا ہوں اسی طرح کی تلبیسات اور مغالطوں کے ذریعے ان مفکرین نے اپنے پیروکاروں کو بیوقوف بنایا ہے، بیوقوف بناتے ہیں اور ان کی برین واشنگ کرتے ہیں تاکہ اس فاسد منہج کو ان کے دلوں میں محبوب بنا کر پیش کریں۔ اس لیے نوجوانوں ان کے دھوکوں اور مغالطوں سے بچتے رہو، ہوشیار رہو، معلومات حاصل کرو۔ ان نوجوانوں کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے چمک دمک کے نعروں سے متاثر ہو گئے اور حقائق کی تحقیق نہیں کی، منہج سلف کا مطالعہ نہیں کیا۔ میں ایسا مانتا ہوں، ابھی ہمارے نماز سے پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایسا معاملہ چل رہا ہے، فتنے ہیں، انکار حدیث، پی ایف آئی اور یہ کچھ چیزیں بتائی انہوں نے۔ ان کے یہاں جو جیسے بدعتی بیعت لی جاتی ہے، ان کے یہاں بھی پی ایف آئی کے یہاں بھی بیعت لی جاتی تھی، تو کہا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسلامی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ جذباتی نعروں میں آ جانے کی وجہ سے، چمک دمک دکھا کر، اور ان جو اہل حدیث نوجوان اس قسم کی گمراہ فکروں سے متاثر ہو کے منحرف ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نئے ہیں، ان کو تربیت ملی ہی نہیں ہے۔ قرآن و سنت اور توحید کی معقول تربیت کے بغیر وہ ناپختہ رہے۔ اگر ان کی پختہ تربیت ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے جھاڑ جھنکاڑ میں وہ پھنس جائیں، ایسے فتنوں سے وہ متاثر ہو جائیں۔ ہاں 32واں ملاحظہ، ان کے سربراہوں کا اپنے پیروکاروں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دینا کہ اخوانی، تبلیغی اور حزب التحریر جیسی جماعتوں میں جو بھی اختلاف ہے وہ اختلاف تنوع ہے، نہ کہ اختلاف تضاد۔ مطلب ان کے یہاں جو اختلاف ہے تو بس ایسا جو جیسے صحابہ کرام میں تھا، نوعیت کا، ایک مسئلے کی بنیاد میں ہوتے ہوئے اس کو نوعیت کا اختلاف یا من وجن افضل مفضول راج مرجو یا تنوع کا اختلاف، جو بنیادی اور تضاد والا ہے، ایک دوسرے کی ضد والا اختلاف، ویسا اختلاف ہے ہی نہیں۔ اختلاف تنوع کی گنجائش ہے، اختلاف ضد ٹھیک نہیں ہوتا، اور کوئی دو ضد جو ہے ایک ساتھ صحیح اور درست نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ جھوٹ اور حقائق کا انکار ہے، زمینی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل یہ ایسا کہہ کر اپنے پیروکاروں کو اپنے فاسد منہج پر قانے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہ اس طرح کی جماعتوں کا اس جماعت کے اندر سے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی ہمارا اور ان کا یا ان کے درمیان کا اختلاف تنوع ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، ایسے اختلاف تو صحابہ میں بھی تھے۔ اخوانی نادر النوری اپنی کتاب رسائل الاخوہ کے اندر تعاون اور اختلاف تنوع ہی کو ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امت کی مصلحتیں متعدد ہیں، کتنی بھی کوشش کر لیں امت کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں کیونکہ ایک طرف علماء کی کمزوری اور مسلمانوں کی جہالت رہی ہے تو دوسری طرف حکام کی لاپرواہی نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور آج ہمیں بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور اتحاد بنا کر رہیں۔ اختلاف کا دائرہ خواہ کتنا وسیع کیوں نہ ہو، اور حالات و ظروف اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب کا ایک ہی موقف ہو۔ یہ اس قسم کی دھوکے باز تحریر جو میں پوری پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ایک قومن اور عام رجحان ہے، یہ جماعت اسلامی اور اخوانی لوگ کہتے ہیں حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ایک کامن بات کرتے ہیں، اور جب ان کا خود کا معاملہ آتا ہے منہج کی مخالفت تو پھر سب سے بڑی لنگی تلوار بن جاتے ہیں، سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ شرک سے بھی جو ہے سمجھوتا کر لو۔ چنانچہ ہر جماعت اسی کے لیے تیاری کرے، مسلمانوں کی مصلحت کو پورا کرنے کی خاطر۔ ہو سکتا ہے سارے مسلمان ایک جماعت کے تحت متحد ہو نہ کہ متحد نہ ہو سکیں، اور ان کے اندر اختلاف باقی رہے، اور یہی اختلاف ہمارے لیے رحمت ہوگا نہ کہ زحمت، اور یہ اختلاف رحمت اسی وقت ہوگا جب یہ اختلاف تعدد اور تنوع ہوگا،
اختلاف تعدد اور تنوع ہوگا، اختلاف تضاد اور تناقض نہیں، اور یہی شرعی مصلحت بھی ہے کہ ہم اسی تعاون پر قائم رہیں۔ ایک جماعت ہوگی جو خرافات اور شرک سے عقیدے کو آزاد کرے گی اور کتاب و سنت کے مطابق مسلمانوں کے عقیدے کی تصحیح کرے گی۔ دوسری جماعت ہوگی جو مسلمانوں کے عمل اور عبادت کی تصحیح کرے گی اور اسے بدعات سے پاک کر کے لوگوں کو دین سکھائے گی۔ تیسری جماعت ہوگی جو اسلامی نظام پیش کرے گی اور زمینی حقیقت کے مطابق پلاننگ کرے گی، جیسے معاشی نظام۔ چوتھی جماعت ہوگی جو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے فارغ۔ یہ گویا ایک پرکشش انداز کے اس طریقے سے جماعت کا ایک ڈھانچہ بنے گا جو ہر الگ الگ محاذ پہ کام کرے گا۔ اور پھر جب آگے کہہ رہے ہیں کہ اختلافی امور میں تسامح برتتے ہوئے بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں اور بنیان مرصوص بنے، قرآن کی آیت پیش کی گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ مقالہ مغالطوں اور دھوکوں پر مشتمل ہے۔ اس میں بہت ساری غلط باتوں کو پرکشش انداز میں دھوکہ دینے کے لیے بنا کر پیش کیا گیا ہے، جنہیں اخوانی ہمیشہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ پہلی چیز موصوف کا قول کہ آج ہمارے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اتحاد بنا کر رہیں۔ اختلاف کا دائرہ خواہ کتنا وسیع نہ ہو، یہ میں کہتا ہوں کہ ولا اور برا جیسے عقیدے کے ساتھ اس سے بڑھ کر کھلواڑ کیا ہوگا کہ اس کا اللہ کے اس قول سے آخر کیا تعلق ہے؟ اس سب کھلواڑ کیا ہوگا؟ اللہ کے اس قول سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آیت صاف صاف کہہ رہے کہ ایک مومن ہی مومن کا دوست اور اس سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے، مومن مومن کا دوست ہوگا۔ جہاں تک غیر مومن کا مسئلہ ہے تو اگر وہ پورے طور پر مومن ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ولا اور محبت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ گنہگار مسلمان ہے تو اس سے محبت کی جائے گی، اس کی طاعت و عبادت کے بقدر، اور اس سے بغض رکھا جائے گا اس کی معصیت کے بقدر۔ یہ عقیدے میں بیان کرتے ہیں، ایک مسلمان ہے وہ ہمارا اسلام کی وجہ سے بھائی ہے، مسلمان ہے، لیکن گناہ کر رہا ہے تو جتنا گناہ کر رہا ہے اتنا وہ اللہ کا دشمن ہے، جتنی نیکی کر رہا ہے اتنا وہ اللہ کا دوست ہے۔ اختلاف کا دائرہ اس کی معصیت اور اختلاف کا دائرہ کچھ بھی ہو، اگر عقیدے میں ہے تو وہ اختلاف باقی رہے گا، عقیدے کے اختلاف کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ صرف اخوانیوں کے یہاں ہی پایا جاتا ہے کہ کوئی اشعری ہے، کوئی تو اشعری ہے تو کوئی صوفی اور کوئی قبوری۔ اخوانی یہاں عالم اسلام میں جماعت اسلامی، ان کے یہاں اس سے فرق نہیں پڑتا، اور وہ شیعوں کے ساتھ بھی ربط ضبط کرنے کو کھلے عام جو ہے قبول کرتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان کی چنگاری ہے۔ دوسری چیز، اور موصوف کا قول کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے اور اختلافی امور میں تسامح برتیں گے اور بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے مل کر رہیں گے، یہ ہے۔ جبکہ میں کہتا ہوں کہ موصوف کے اس قول کے مطابق اگر وہ مسلم ہے مگر خارجی عقیدہ رکھتا ہے، پھر ہم پر ضروری ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں اور اس کے ساتھ تسامح سے کام لیں۔ اسی طرح اگر وہ اہل تفویض، جب اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں خارجی ملے تو ان کو قتل کرو، آپ کہہ رہے ہیں کہ تسامح برتو، مل جل کے رہو، اگر وہ اہل تفویض میں سے ہے یا اشعری ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں اور اس کے ساتھ تسامح سے کام لیں ان کے قول کے مطابق، اور اس پر کوئی نکیر نہ کریں۔ اسی طرح تمام باطل افکار کے حاملین کا ذکر کر ڈالیں، اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ معطل ہو کر رہ جائے گا۔ بہت پیاری گرفت ہے یہ کہ اگر آپ سب سے مل کے رہنے کی بات کہہ رہے ہو تو اب کہیں شرک ہو رہا ہے، کہیں قبر پرستی، تعزیہ پرستی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید، صحابہ کرام پر تنقید، اور بہت سارے باطل امور جو مختلف فرقوں میں ہیں، سب کے ساتھ آپ مل کے رہیں، تو آپ برائی سے کب روکیں گے؟ کس برائی سے منع کریں گے؟ اور برائی سے روکنے کی بات کرتے تو کہتے کہ اختلاف پیدا کر رہے ہو، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ہی پورا معطل ہو گیا۔ آپ کی اسلامی حکومت، اسلام کے نفاذ کی بات کہاں باقی رہ گئی؟ تیسری چیز، موصوف کا یہ قول، اور یہی اختلاف ہمارے لیے رحمت ہوگا نہ کہ زحمت، اور یہ اختلاف رحمت اسی وقت ہوگی کیا ہے، ہونا چاہیے جب یہ اختلاف تعدد اور تنوع ہوگا، تضاد اور تناقض نہیں، اور یہی شرعی مصلحت بھی ہے کہ ہم اس تعاون پر قائم رہیں۔ ایک جماعت ہوگی جو خرافات اور شرک اور عقیدے کی یہ پورے قول کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اختلاف تنوع ہو اور افکار و مشارب اور مناہج مختلف ہوں۔ کتنی پیاری یہ سوال ہے، پیارا سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف تنوع، پھر الگ الگ جماعتوں کا نام کیوں ہے؟ الگ الگ اصول ضابطے کیوں ہیں؟ مناہج کیوں الگ ہیں؟ ایک جماعت توحید میں متساہل ہو، بدعتوں کو عبادت سمجھے، اور دوسری جماعت اسی کام کو حرام سمجھے۔ ایک شرک کر رہی ہے، توحید میں متساہل ہے، بدعت کا ارتکاب کر رہی ہے، دوسری جماعت اس کو حرام کہہ رہی ہے، اور ایک جماعت یہود و نصارہ کو اپنا دشمن سمجھے، اور دوسری جماعت یہ کہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے اندر کوئی دینی اختلاف نہیں ہے،
اور عیسائیوں کو مسلمانوں کا دوست سمجھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دوست نہیں ہیں, یہ کہیں کہ دوست ہیں حسن البنا صاحب. تو دونوں کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت تعصب اور مذموم گروہ بندی سے نفرت کرے اور دوسری جماعت اسی کی طرف دعوت دے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت خوارج کی راہ پر چل کر حکمرانوں کے خلاف خروج کا عقیدہ رکھے اور دوسری جماعت اس کا انکار کرے؟ پھر دونوں اکٹھا ہو کر کیسے چل سکتے ہیں؟ اس سے یہ واضح ہوا کہ سارے اختلاف کا تعلق اختلاف تضاد سے ہے, نہ کہ اختلاف تنوع سے. یہ صرف اخوانی رہنماؤں کا مغالطہ اور ڈھکوسلا ہے جو صرف اپنے جاہل پیروکاروں پر چلاتے ہیں اور انہیں اپنے اس ست رنگے منہج پر قانع کر لیتے ہیں. اللہ سے ہم ہدایت اور حق پر ثباتی کی دعا کرتے ہیں. یہ ہم نے وقت کی قلت کی وجہ سے کسی قدر تیزی سے پڑھا اور اس کی مزید وضاحت میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ حاضرین مفہوم کو اور مقصود کو سمجھ رہے ہیں اور یہ بالکل واضح ہے. آپ ایک مرتبہ اور اعادہ کریں گے تو کوئی مشکل موضوع نہیں ہے. اس کی مثالیں اور بھی کئی دی جا سکتی ہے, اس میں اعتراضات کو اور بھی کئی شکلوں سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر کے یہ سب کو ملانے کی بات کرتے ہیں کہ آگ اور پانی اور سب کچھ اکٹھا ہو جائے, یعنی توحید اور شرک کو, جیسے ہمارے یہاں میں بار بار جملہ نقل کرتا ہوں, جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو, فاتحہ کرو کہ نہ کرو, ایک ہو جاؤ. بس یہی نعرہ ان کا بھی ہے کہ متحد ہو جاؤ, چاہے یہودیت ہو, نصرانیت ہو, شرک ہو, خرافات ہو, قبر پرستی ہو, پھر سب ایک ہو جاؤ. تو میں یہاں جو سوالات ہیں کہ یہ تو اختلاف تضاد ہے, بنیاد کا اختلاف ہے, پھر کس بنیاد پر آپ دین کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے سے آپ ہاتھ دھو لیں, ہاتھ اٹھا لیں اور کہہ دیں کہ ہم دین کے جو ہے مبلغ ہیں ہی نہیں. 33واں ملاحظہ, ان کے سربراہوں کا اپنے پیروکاروں کے دلوں میں یہ بٹھا دینا کہ اس زمانے میں دعوت کا کام اسی وقت ممکن ہوگا جب تک معاصر جماعتوں میں سے کسی جماعت کے ساتھ ملا نہ دیا جائے. یہ جو بات ہے اور ملاحظہ ہے, اب میں چاہوں گا کہ اس کا مطالعہ کر لیں. یہ گویا سیاسی انداز میں جو سمجھوتے کیے جاتے ہیں سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے, یہ اس طرح کی بات ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی اور نبوی طریقے کے دعوت و تربیت کے طریقے کے عین خلاف ہے کہ آپ اپنی طاقت اور قوت کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی حیثیت منوانے کے لیے دینی سطح پر یہ بات کہیں کہ لوگوں سے, دوسروں سے سمجھوتا کریں. یہ سیاسی لوگوں کا طریقہ ہو سکتا ہے, اقتدار کے حصول والوں کا. اسلامی دعوت کو اس کی ضرورت نہیں ہے. صفحہ نمبر 176 پر آئیے, 34واں ملاحظہ. اخوانی اپنا زیادہ تر وقت اخبارات و میگزین پڑھنے میں گزارتے ہیں, اسی طرح فکری کتابوں کو پڑھتے ہیں, فکری کتابوں کو, قرآن و حدیث کی شروحات دروس کو نہیں. جیسا کہ ان کا گمان ہے, اور انہی کتابوں کا پڑھنے والا ان کے نزدیک مفکر ہوتا ہے. اور جو ایسی کتابوں کو نہ پڑھے وہ حقیقت حال اور حالات حاضرہ سے نابلد ہوتا ہے. علماء پہ یہ بہت بڑا الزام ہے, فقہ الواقع سے, حالات سے ناواقف ہیں. اس پر کچھ گزارشات پچھلے کچھ ملاحظات پر بحث کرتے ہوئے میں نے بیان کی ہے کہ فقہ الواقع سے متعلق جو ان کی بات ہے وہ خود ان کی بڑی گمراہی ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر حالات کی کچھ خبریں ایک آدمی کو, مسلمان کو نہیں معلوم ہے تو یہ عیب نہیں ہو سکتا, لیکن اگر قرآن و حدیث کی ضروری تعلیم کا سے وہ دور ہے تو یہ عیب ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسی کتابوں کو پڑھ کر آخر کون سا علم حاصل ہوگا؟ سوائے افلاس کے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. حق اور مناسب یہ ہے کہ وقت کو علم نافع کے حصول میں لگانا چاہیے. آپ اخبارات, ٹی وی چینل اور یہ پڑھ کے خبروں کو بیان کرنا ان کے یہاں بڑا علامائیت کہلاتی ہے اور بہت باخبر ہونا, یا اس کو سمجھتے ہیں کہ دانشوری ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے یہاں یہی مزاج بہت جو ہے بڑھا ہوا ہے. اور جو امام مالک کا قول پیا کہ لوگ, رحمہ اللہ کا جو قول پہلے بھی گزرا, کہ کچھ لوگ عبادت میں پڑھ کر علم ضائع کر دیتے ہیں اور پھر وہی لوگ تلوار لے کر امت محمدیہ کے خلاف کھڑے ہوئے. لیکن اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا تو اس سے باز رہتے, شبہات اور شہوات کے فتنوں سے محفوظ رہتے. یہ بہت اہم ملاحظہ ہے. یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ علماء اور اہل علم سے دور کرتے ہیں, ان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ خبروں میں اور حالات حاضرہ یہ سیاسی مزاج دے کر اس میں الجھا دیتے ہیں. اور ہمارے اب نوجوان اس کو بہت شان سمجھتے ہیں کہ ہم ان خبروں کو علم میں رکھیں. 35واں ملاحظہ, اغوا اور قتل کی سازش اور اخوانیوں کی حالت سے یہ واضح ہے. یہاں نیچے جو انہوں نے اغوا اور قتل کی سازش, دھماکوں اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں, یہ آپ نیچے ملاحظات فرمائیں کہ مصر میں, شام میں اور دوسرے مقامات پر یہ ثبوت کے آیا. خود اخوانیوں کا اعتراف ہے کہ وہاں کے ایک وزیر نقراشی نے جب یہ اعلان کیا کہ اخوانیوں پر پابندی لگ رہی ہے تو اس کے 3-4 روز کے بعد ہی وزارت داخلہ میں ان کا جملہ ہے ایک اخوانی کا کہ اخوانی گولی نے ان کا کام تمام کر دیا, اخوانیوں نے قتل کر دیا. یہ اسلامی طریقہ ہے؟
ان کے آفسوں میں مختلف مسلم ممالک میں، مصر اور دوسرے علاقوں میں، ان کے دفتروں میں جو ہے اسلحے ملے، دھماکہ خیز مادے ملے، اس کی ٹریننگ کے کیمپ لگائے گئے کہ نوجوانوں کو ایسی ٹریننگز دی جائے جس سے وہ مقابلہ آرائی کر سکیں. اس طرح کی باتیں آپ اس تفصیل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور کئی واقعات کو جو آن ریکارڈ ہیں دستاویزی طور پر جس کا اس بات ہو چکا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اس طرح کی ٹریننگ دی گئی اور ہدایت اور احکام پر مامور کیا گیا کہ آپ یہ کام انجام دیجئے، دھماکہ کیجئے، گولی ماریے، فلاں کیجئے فلاں. کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ پوری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیے، یہ خوارج کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور اس طریقے نے کاش وقت ہوتا کہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کرتے، کسی اور موقع سے اہل علم یہاں موجود ہے، انشاءاللہ بات کریں گے. پوری اسلامی تاریخ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ یہ خوارج سب سے برے مخلوق ہیں، اور ان کے یہاں جو ہے سب سے برے اور کلاب النار کہا گیا. یہ اس کے اسباب اور اس کی معنویت پر غور کریں تو یہ واقعات دیکھیے جس کے ذریعے سے انہوں نے پورے عالم اسلام میں، پوری تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف اور صرف نقصان پہنچایا ہے. آخری پیراگراف اس سلسلے کا پڑھیے. ہم یہ بتا دیں کہ اس وقت ہماری پلاننگ میں یہ تھا، معاف کیجئے، حقیقت یہی ہے کہ اخوانیوں کا مصری حکومت سے کوئی دینی اختلاف نہیں رہا ہے بلکہ صرف سیاسی اختلاف رہا ہے. پچھلی صدی کے 20 کی دہائی میں مصر کے اندر جب یہ تحریک پیدا ہوئی تھی، اس وقت ممکن ہے دینی عقیدہ اس کی ترجیحات میں رہا ہو، مگر تجربات یہ بتا رہے ہیں کہ اس تحریک کے اندر عقیدہ صرف ایک وسیلہ رہا ہے. دین اور اسلام کا، اس کو میں اور ایک جملے میں کہوں کہ اسلام کا ایک نعرہ ہے. جیسے سیاسی لیڈران ایک نعرہ لگاتے ہیں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ اسلام کا نعرہ ہے. اور یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں یہ علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں. ان کے بڑے لیڈروں نے حکومتیں ملنے کے بعد یہ کہا کہ اسلام نہیں، ہم علمانیت اور سیکولر جو ہے قانون کو اختیار کریں گے، آزادی ہمارے نزدیک اہمیت رکھتی ہے. ان کے سیاسی مقاصد اس وقت واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تحریکیں خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتی ہیں، اور ان کے پروردہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کیسے فساد، گولیاں چلانا، کسی کو بھی جو ہے دشمن مان کے فتویٰ دے دینا کہ یہ مرتد ہو گیا، گولی مار دو. میں نے یہ بتایا کہ تکفیر کا یہ مزاج اور انقلاب اور قتل و غارت گری کی یہ حوصلہ افزائی اخوانیوں کے یہاں جو پائی جاتی ہے، وہ اصل میں خارجیوں سے مستعار لی گئی ہے، ان کی فکر ہے، اسی لیے ان کو جدید دور کے خوارج کہا جاتا ہے. اس بنیاد پر بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے خود مارا، اور لاکھوں مسلمان، لاکھوں کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں، لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا سبب یہ لوگ بنے ہیں. اپنے ان انقلابی تحریک، جوشیلے جذباتی تعلیم اور اس قسم کے کچھ تنظیمیں بنا کر، بظاہر جھوٹی اور بدعتی بیعتوں کو کر کے، آگے ایک ملاحظہ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ بیعت کرتے ہیں، بدعتی بیعت، حاکم سے ہٹ کر خفیہ بیعت. ہمارے ہاں پی ایف آئی اور یہ لوگ، ان کے یہاں بھی بیعت ہوتی تھی. یہ انہی اخوانیوں کا طریقہ ہے، حزب التحریر اور ان لوگوں کا طریقہ ہے. تو یہ بھی بہت شدید ملاحظہ ہے اور گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسلامی دعوت اور اسلامی تعلیمات کے عین مخالف ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو بہت اچھی طریقے سے، اس میں جو درج واقعات ہیں اس کو پڑھیں. چونکہ واقعات ہیں زیادہ تر، اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھا. 36واں ملاحظہ، یہ اپنی دعوت کے اندر صرف نوجوانوں پر دھیان دیتے ہیں، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تعلیم و تربیت میں اپنی تمام تر توجہ انہی نوجوانوں پر دیتے ہیں. اس سلسلے کی تفصیل کو آپ ملاحظہ فرمائیں. نوجوانوں میں ایک قسم کی ناپختگی ہوتی ہے، ان کی کچھ نفسیات ہوتی ہے، حب الظہور ہوتا ہے. ان سب چیزوں کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چونکہ ان کے اندر عقیدے فکر کی پختگی نہیں ہوتی، صحیح غلط کی تمیز میں ایک قسم کی کمی ہوتی ہے، اس لیے ان کے دھوکوں کا وہ جلدی شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان پر توجہ دیتے ہیں، اور ان میں بھی جو ذہین ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں، جو کم علم والے ہیں ان کو کم وہ توجہ دیتے ہیں. اس سلسلے میں نیچے کی جو آپ تفصیلہ ملاحظہ فرمائیں. ہم 37ویں ملاحظے پر آتے ہیں کہ بعض حکومتی کاز کو اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے کے لیے استعمال کرنا، اور اس سرکاری کاز کے سائے میں اپنے دائرہ کار کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرنا. یہ ایک قسم کی خیانت ہی ہے. جیسے حیا، جوالہ، کشافہ کے نشاطات اور تحفیظ القرآن کے ماتحت چلنے والے تمام خیراتی ادارے، اسی طرح تعلیمی اداروں میں چلنے والے طلباء کی سرگرمیوں کے شعبے، اس طرح طلبہ کی سرگرمیوں کے شعبے ہیں، وہاں مخیمات اور اپنے آدمی کو ڈال کے ان کے دماغ میں آہستہ آہستہ زہر ڈالا جاتا ہے. کیمپوں میں ایسا کیجئے، ویسا کیجئے. کالجوں میں چلنے والے طلبہ سرگرمیوں کے شعبے، اسی طرح مخیمات، گرمائی مراکز اور شرعی دوروں کا استغلال کرنا. اسی طرح حیات الاغاثہ العالمیہ اور الندوۃ العالمیہ للشباب الاسلامی جیسے عالمی خیراتی اداروں پر قابض ہو کر انہیں استعمال کرنا. اس تعلق سے ان پر نظر رکھنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ان اہم سرکاری امور کے لیے صرف سلفیوں کو لگائے
اور دیکھے کہ منہج عقیدہ اور دعوت دین کے اندر سلفی ہے کہ نہیں، تعصب اور تحزب سے پاک ہے کہ نہیں، اور اس سلسلے میں لائق اعتبار اہل علم سے مشورہ کیا جائے۔ یہ بہت اچھا مشورہ ان لوگوں کے لیے جہاں سلفیوں کا اقتدار ہے مملکہ اور ایسی جگہوں کے لیے، ہاں جہاں نہیں ہے تو یہ ان کو کھل کھیلنے کے اور زیادہ مواقع فراہم ہو جاتے ہیں۔ 38واں ملاحظہ، یہ اپنے رہنماؤں اور اپنی جماعت میں شامل ہونے والوں کی خوب مدح سرائی کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے القاب سے نوازتے ہیں، محض اس لیے تاکہ لوگوں کی نظریں ان کی طرف پھیر سکیں۔ ہاں، دنیا کے جتنے بھی بدعتی اور گمراہ فرقے ہیں ان کا یہ وتیرہ ہے، اپنے چھوٹے عالم کو بھی علامہ کہیں گے اور دوسرے جماعت کے علامہ کو بھی کہیں گے کہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ اور یہ جماعت اسلامی اور اخوانیوں کا آپ ایک عام مزاج دیکھیں گے، ان پہ تنقید کرنے والا کوئی کتنا بڑا عالم ہو، فوراً ان کا چلتا پھرتا آدمی ہے بے وقوف ہے، اس کا کیا سمجھتا ہے، رد کر دیں گے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ ارے اس کی بات میں نہ ہو، اور اپنے چھوٹے لوگوں کو الٹی سیدھی بات خبروں پہ تبصرے کرنے والا۔ یہ دنیا کے اندر ایسے اسکالر ہیں، دنیا کے 10 چنندہ لوگوں میں ہیں، ان کو فلاں ایوارڈ ملا، ان کی ایسی 7-8 ڈگریاں ہیں، اتنی لینگویج جانتے ہیں، خوب بڑھا چڑھا کے ان کی تعریفیں کریں گے تاکہ لوگوں کو ان کی طرف پھیر سکیں اور علم کے اندر پہاڑ جیسے کبار اہل علم سے لوگوں کو دور کر سکیں۔ مثلا امام شہید کا لقب جبکہ کسی کی بات کا حوالہ دیں گے تو ایسے القاب استعمال کریں گے تاکہ لوگ اس پر توجہ دیں، گویا لوگ کسی امام کی بات سن رہے ہیں، یہ امام شہید ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ علامہ ہیں، یہ دانشور ہیں، اور علامہ البانی، شیخ ابن باز اور ایسے کبار علماء وقت کے ائمہ کرام کو، وقت کے بخاری کو تنقید کرتے ہوئے اس طرح دکھاتے ہیں کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح یہ اپنے منہج کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ اخوانیوں کے اس محل کے اندر ساری چیزیں خوبصورت ہیں، یہ نہ پوچھیں اسے کس نے بنایا، اسے حسن بننا نے بنایا ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے اور غلط و گمراہی سے بچائے۔ ہم ایک 39واں ملاحظہ، دنیا کے اندر جہاں بھی اخوانی جماعت میں شامل لوگ پائے جاتے ہیں ان سے لگاؤ رکھنا، خواہ وہ شرک کے عظیم اور بھیانک بدعت و خرافات ہی میں کیوں نہ مبتلا ہوں، بلکہ یہ ان کا مرتے دم تک دفاع کرتے ہیں اور ان کے حق میں واہیات قسم کے عذر لنگ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ نیچے کہا گیا پھر آخر ولا برا کا عقیدہ کہاں گیا، یہ چیز جو بیان کی گئی ولا اور برا کے بعد میں آ گئی کہ اپنا ہے تو شرک بھی گوارا اور دوسرا ہے تو چھوٹی غلطی بھی جو ہے وہ شرک سے بڑا گناہ۔ ہاں، 40واں ملاحظہ، اعلیٰ سرکاری عہدوں اور مناصب کو حاصل کرنا تاکہ ان کے واسطے اپنی جماعت کی خدمت اچھی طرح کر سکے۔ عنوان سے ہی ظاہر ہے، اسی لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ کسی بھی جگہ اور عہدے پر رکھنے کے لیے آدمی کے بارے میں اچھی طرح جانچ کر لی جائے اور اسی کو لیا جائے جو سلفی العقیدہ ہو۔ یہ مملکہ اور حکومتوں ہی کی بات نہیں ہے، میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں ہمارے ملکوں اور جگہوں پر ادارے اگر آپ چلا رہے ہیں، کوئی سنستھا اور ادارہ منہج کا چل رہا ہے، کسی جماعت کے آپ ذمہ دار ہیں، تو ایسے لوگوں کو جہاں منہج جن کے یہاں منہجی انحراف پایا جاتا ہے، گمراہی پائی جاتی ہے، ان پر نظر رکھ کے ان کو صاف کیا جائے۔ یہ آپ کا اپنے کام کے تئیں دیانت داری کا تقاضا ہے۔ ایک اسکول میں اگر ایک غلط منہج والے استاد کو آپ نے رکھ دیا تو آپ اپنے سارے بچوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں، ان کے عقیدے اور فکر کو گمراہ کرنے کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے جواب دہ آپ بھی ہوں گے۔ لہٰذا اپنی حد تک پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری جہاں بھی ذمہ داری ہیں، ہم ایسے لوگوں سے جو فکری اعتبار سے منحرف اور گمراہ ہیں ان سے اپنے اداروں کو پاک صاف رکھیں۔ ہاں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ راسخ العلم سلفی علماء سے اس طرح کے عہدہ دیتے وقت مشورہ لیا جائے۔ ہاں، 41واں ملاحظہ، اخوانی تنظیم کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ جب کوئی نوجوان ان کے یہاں کسی علمی حلقے یا کسی مرکز کے واسطے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ اسے اخوانی منہج کا تعارف کراتے ہیں اور خوبصورت اور محبوب بنا کر پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آخری مرحلے تک پہنچتے پہنچتے دل سے ان کے منہج سے، ان کی جماعت سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر اس وقت اسے تنظیم میں داخل کیا جاتا ہے، اس وقت یہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا شرف حاصل کر لیا۔ شیخ اشماوی کا جملہ ملاحظہ فرمائے کہ عالم عربی کے اندر یہ تمام اسلامی تنظیموں کی ماں ہے۔ کون؟ اخوان المسلمین، ام التنظیمات ہے، کیونکہ یہ سب سے قدیم ہے، باقی تنظیمیں اسی سے نکلی ہے اور سارے انحرافات اسی اخوانی جماعت سے شروع ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ناصح علوان کہتے ہیں کہ جہاں تک تنظیمی مسئلہ ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تمام اسلامی تحریکوں اور جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ان کا دھیان دیں، وہ اس کے لیے پوری کوشش صرف کریں، کیونکہ تنظیم کے اندر کوئی بھی غلطی یا خلل جماعت کی بنیاد کو ہلا سکتی ہے۔ اس لیے ایسی قاتل جماعتوں اور ان کی سازشی اور مکار چالوں سے بچ کر رہنا چاہیے جو اس مبارک ملک کے نوجوانوں کو شکار کر کے انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کچھ ملاحظات کو جیسے جو آپ نے سرسری طور سے پڑھا ان کے طریقہ
کار کی طرف ایک گویا اشارہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی دراصل نوجوانوں کو پھانسنے اور دھوکہ دینے کا ایک طریقے کی طرف اشارہ ہے. یہ ایک اہمیت کا حامل آگے ایک دو ملاحظہ ہے، میں اس کو سرسری طور سے پیش کر رہا ہوں. اخوانی منہج میں بیعت اور اس کے 10 ارکان جو کہ ایک بدعتی امر ہے. حسن البنا نے کہا کہ بیعت کی جائے اور ان 10 نکات پر بیعت کی جائے. علامہ احمد نجمی نے اس پر بڑی مفصل بحث کی اور کہا کہ یہ اسلامی بیعت کے بعد اس قسم کی بیعت بدعتی ہے، اہل تصوف کے یہاں ہو یا شیخ حسن البنا نے پیش کی ہے، کیونکہ بیعت حاکم اعلیٰ سے ہوتی ہے. چنانچہ جس نے بھی حاکم اعلیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے فرد سے بیعت لی اس نے بدعت کا ارتکاب کیا. پھر سلف میں سے کسی سے یہ منقول نہیں کہ وہ کسی سے بیعت لیتے تھے، اور کہا گیا کہ سلف کی اتباع ہی میں خیر ہے اور خلف کی بدعت میں ہر برائی ہے. ہاں، سب سے بہتر امور وہی ہے، سب سے بہتر امور میں وہی ہے جو ہدایت پر ہے، اور بدعتی نئی ایجاد کردہ امور سب سے برے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو شعر میں بھی کسی نے بیان کیے. حسن بنا نے مجموعۃ الرسائل کے اندر کہا ہے کہ اے میرے سچے بھائیوں، ہماری بیعت کے 10 ارکان ہیں، انہیں یاد کر لو. اور ان 10 ارکان کو جو ذکر کیا ہے ان میں وہ 10 ارکان شرعی تعلیمات اور بنیادوں سے کچھ الگ اور کچھ موافقت رکھنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اسے بدعت ہی کہا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستکون خلفاء تکثر قالوا فما تأمرنا قال فو ببیعت الاول فالاول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب کچھ خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے، خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے. لوگوں نے عرض کیا پھر آپ ہم کو کیا حکم کرتے ہیں؟ کئی خلیفہ ہو جائیں تب کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے پہلے بیعت کر لو اسی کی بیعت کو پوری کرو اور ان کا حق ادا کرو، ان سے خیانت نہ کرو. بیعت کرنے کے بعد ان کو دھوکہ دینا، بغاوت کرنا، سم و تعات سے نکل کر ان کے خلاف سازشیں کرنا، خفیہ میٹنگ کرنا، ان کے پر تنقیدیں کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور دیگر فرامین کے نظر میں جرم ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے عہد لے جس میں وہ اس سے ہر اس چیز کی موافقت لے جو وہ چاہے. میں جو چاہتا ہوں اس میں آپ میرے موافق رہو. کوئی معلم اپنے طلبہ سے، اپنے ماتحتوں سے اس طرح کی بیعت اور قسم نہیں لے سکتا. ہر اس سے دوستی طلب کرے جس سے وہ دوستی کرتا ہے. میں جس کو دوست بناؤں تم دوست بنانا، میں جس کو دشمن بناؤں اس کو دشمن بنانا. کوئی معلم، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معلم ایسی بیعت نہیں لے سکتا، اور ایسا جو کرے وہ چنگیز خاں اور اس جیسے لوگوں میں شمار ہوگا. جو لوگ اپنی موافقت کرنے والوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور مخالفت کرنے والوں کو اپنا دشمن، بلکہ سب لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور وہی کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو. ہر اس چیز کو حرام سمجھیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کا خیال رکھیں. بطور خاص حسن بنا نے رسالۃ التعالیم کے کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان کی اطاعت اور حکم کی وجہ آوری کا مطلب یہ ہے کہ اسے فوری طور پر پورا کیا جائے، ہر حال میں، یعنی خوشی، غمی اور تکلیف و آسانی ہر حال میں. اخوان المسلمین کے یہ جو بیعت اور 10 ارکان کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات جو ہم نے جس کی طرف اشارہ شیخ الاسلام اور دوسری حدیث کی روشنی میں جانا، اس کی صریح خلاف ورزی ہے. شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک ہی شخص کی گردن میں دو شخص کی بیعت ہو، ایک بیعت مسلم حکمراں کی اور دوسری بیعت جماعت کے رہنما کی، صوفی پیر صاحب کی یا فلاں اور فلاں کی؟ تو شیخ نے کہا نہیں، یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کی گردن میں دو بیعت ہو، ایک بیعت مسلم حکمراں کی اور دوسری بیعت جماعت کے رہنما کی جس کی طرف وہ منسوب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسافرین کے بارے میں یہ کہنا کہ جب 3 لوگ ہوں تو ایک کو امیر بنا لے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے بیعت کر لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں بھی جماعت کا ایک امیر ہو جس کے پاس معاملات حل کیے جائیں تاکہ اختلاف نہ ہو. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اختلاف کے ہر دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واضح طریقے کو بتایا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکتکم علی البیضاء، ترجمہ دیکھیے کہ ایک واضح راہ پر میں نے تم لوگوں کو چھوڑا ہے جس کی رات بھی جس کے دن کی طرح ہے، اس سے وہی بھٹک سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی تعلیمات اور دین بالکل شاہراہ صاف ہے. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. ابھی میں نے دمام میں اس پر کچھ تھوڑی تفصیلی گفتگو کی. صاف ستھرا دین، کوئی اغماس، پوشیدگی، الجھن کی بات نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت، نئے افکار کی کیا ضرورت؟ اگر کوئی نئے فکر کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی ہے، خامی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں تمہارے درمیان جو چیز چھوڑ دی ہے، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. یہ کتنی صاف بات ہے. پھر آپ الجھن کے کیوں شکار
کار ہیں، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اخوانی اور دوسرے منہج کی گمراہی کا اصل بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالح کے طریقوں سے دوری اور خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ اس لیے موت سے پہلے حق کی اتباع ضروری ہے، ورنہ بروز قیامت شرمندگی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، 10 منٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ سرسری طور سے ہی گزار دیں گے۔ 43واں ملاحظہ، اہل توحید سلفیوں سے ان کی دشمنی اور اخوانی منہج سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ بار بار ابھی تذکرہ آ رہا تھا اور ابھی پیچھے آپ نے پڑھا، ہاں یہاں شیخ نے ذکر کیا حسن البنا کا قول۔ چلیے انہی کے الفاظ میں دیکھ لیں تاکہ وقت بچے کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کوئی دینی اختلاف نہیں ہے، اور ان کے بعض مشیر، یعنی حسن البنا کے مشیر عیسائی قبطی تھے، ان کے بعد ایک بڑے اخوانی نے کہا کہ سارے مسلمان اور عیسائی حقوق و واجبات میں برابر ہیں۔ اسی طرح اخوانی رہنماؤں نے اہل سنت اور شیعہ کے درمیان تقارب اور اتحاد کی کوشش کی۔ اس کو ہم ولا اور برا کے اور ابتدائی ملاحظات میں پڑھ چکے ہیں، غزالی، اشماوی اور کئی لوگوں کے قول میں۔ دیکھیے شیعوں سے تقارب کی بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی، پرچہ نکالا گیا، کمیٹی بنا کے کوشش کی گئی، رہنماؤں سے ملاقاتیں کی گئی۔ شیعوں سے تقارب، ہاں صوفیوں سے مل جل کر رہنا، پلس یہودیوں سے حسن البنا کا کہنا ہے کہ ہمارے درمیان دینی مخاصمت اور جھگڑا نہیں ہے۔ نصرانیوں کو اپنا مشیر رکھا، ان کے سربراہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ہماری اسلامی حکومت تیار ہوئی تو عیسائی اور مسلمان اور سارے حقوق میں یکساں اور برابر رہیں گے، سب کو آزادی رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ان کا دشمن بچا کون؟ آگے شیخ نے کہا اب اس کے بعد ان کا دشمن کون ہو سکتا ہے سوائے ان سلفیوں کے جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہیں، جو گروہ بندی اور مذموم تعصب کو نہیں جانتے۔ جب ان کی تعلیم عام ہوگی تو ان کے یہ مقاصد کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اخوانیوں سے سب سے زیادہ انہیں سلفیوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہ ان سلفیوں سے ہر جگہ دشمنی کرتے ہیں، بلکہ یہ سلفیوں پر طرح طرح کے الزامات لگاتے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ان سے بدظن اور دور کر سکیں۔ ان کے جو براہ راست متعلقین روافظ ہیں، اور روافظ جن کے اعلی کار ہیں جہاں سے وہ نکلے ہیں، یہودی مجوسی، یہ سب لوگ دنیا کے میڈیا پر کافی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہاں، افغانستان کے اندر اخوانی رہنما حکمت یار بہت دن تک شروع میں ہم لوگ ان سے بھی متاثر تھے، خبریں نہیں ملتی تھی۔ ہاں، یہ شیخ جمیل الرحمان صاحب کا اپنے آپ کو شاگرد بھی کہتا تھا، اور یہ اب بعد میں ثابت ہوا کہ ان کے قتل میں ان کے بھی ہاتھ تھے، واللہ عالم۔ افغانستان کے اندر اخوانی رہنما حکمت یار کہتا ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے قادیانیوں کے بدلے میں ہمارے اندر ایک دوسرا فتنہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ وہابیت کا فتنہ ہے۔ وہابیت اسلام کے اندر ایک باہری مذہب ہے جسے گھسایا گیا ہے، داخل کیا گیا ہے، اور یہ اسلام کے خلاف استعماری اور صہیونی طاقتوں کی طرف سے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس وقت اعدائے اسلام چاہتے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے اندر ہی مقابلہ کریں۔ ہاں، یہ دیکھیے حوالہ موجود ہے۔ لجنہ دائمہ برائے علمی بحوث و افتاء نے کہا کہ وہابیت کا لفظ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے دشمنوں نے آپ کی اس دعوت کے لیے استعمال کیا جو صرف توحید کی دعوت دیتے تھے، شرکیات سے لوگوں کو روکتے تھے، وہ تمام طریقوں کو چھوڑ کر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف بلاتے تھے۔ ان دشمنوں کا مقصد آپ کی دعوت سے لوگوں کو متنفر کرنا اور انہیں آپ کی دعوت سے روکنا ہے، لیکن ان کے دشمنوں کی تمام کوششوں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان کی دعوت پورے عالم اسلام میں پھیل گئی، کیونکہ آپ کی دعوت کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، اس لیے لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی طرف دعوت دینے لگے۔ اب یہ حکمت یار کے قول میں آپ غور کیجئے کہ یہ بھی وہی زبان بول رہے ہیں جو عام طور سے اہل بدعت کہتے ہیں۔ ترکیوں نے چلایا، عالمی میڈیا نے اور انگریزوں نے اس کو خوب پھیلایا، اپنی رپورٹوں میں درج کیا، اور آج بدعتی اکثر اہل الحدیث کو وہابی کہتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کی تحریک کو جو ہے وہ غلطیوں سے اور مختلف قسم کے الزامات سے متہم کرتے ہیں۔ ان اخوانیوں کی سلفیوں سے شدید دشمنی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں ایک سلفی عالم شیخ جمیل الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو مار بھگا دیا۔ کتاب و سنت، شیخ جمیل الرحمان کو مارنے والا کہتے ہیں کہ ایک فلسطینی تھا، فجر کی نماز پڑھی۔ نورستان، ایک افغانستان کے اندر جب رشیا کا کنٹرول ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک علاقہ بنایا، ہاں، اور بہت نورستان جی کنر میں آئی تھی ان کی حکومت، کنر، جی شیخ جمیل الرحمان صاحب کی کنر نورستان بولتے ہیں نا اسی کو، نہیں ایک ہی کنر صوبہ ایک الگ سے، ہاں کنر شیخ کہہ رہے ہیں، نام میں خیر تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ تو وہاں یہ بڑی کامیابی سے ایک پورا گروہ چلا رہے تھے، جمع تھا،
اور ایک ان کے ساتھ کافی لوگ تھے. یہ حکمت یار اپنے آپ کو شاگرد بھی کہتے تھے. فجر کی نماز پڑھا کر نکل رہے تھے مسجد سے, انہیں گولی ماری گئی, اور جس نے مارا تھا فلسطینی, وہ کچھ دور گیا, 2 ویلر پہ تھا, 2 پہیہ گاڑی پر, اور کچھ دور گیا تو اسے بھی گولی مار دی گئی تاکہ پتہ نہ چلے کون تھا کیا تھا. اس کو مارنے والا نامعلوم. ہاں, سلفی دعوت کو پھیلانے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ کو ان کے ساتھیوں نے کیا اور کچھ کو مار بھگا دیا کتاب و سنت پر ان کے عمل پیرا ہونے, توحید کی کتابوں کو پڑھانے اور سلفی دعوت کو پھیلانے کی وجہ سے. آج ہمارے یہاں دیکھیے افغانستان میں جب سے امریکی اور طالبانی معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد کئی خبریں آ رہی ہے کہ اہل حدیث علماء کو قتل کیا جا رہا ہے, ان پر عرصہ دراز تنگ کیا جا رہا ہے. کون لوگ ہیں یہ لوگ اور کیوں قتل کر رہے ہیں, کون سا ان کا کاز ہے؟ ہاں, اور امریکہ سے ان لوگوں نے معاہدہ کر لیا, سلفیوں سے نہیں ہو پا رہا ہے. یہی معاملہ ان کا بھی ہے. چنانچہ اے مسلم نوجوانوں, ایسی مبغوض حزبیت سے دور رہو جو دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنا کر دکھاتی ہے, حق کو باطل اور باطل کو حق دکھاتی ہے. یہ سب برین واشنگ کے ذریعے ممکن ہوتا ہے. ذہنی طور سے آپ کو دھویا جاتا ہے, آپ کی فکر کو پالش کیا جاتا ہے, اور ایسا یہ خفیہ اجتماعات میں کرتے ہیں جو کہ اخوانی منہج کے بنیادی امور میں سے ہے. 44واں ملاحظہ, کچھ ایسے فضائل کا اہتمام کرنا جو سلف سے معروف ہیں تاکہ ان پر نوجوانوں کی تربیت کر سکیں, جیسے اجتماعی پیمانے پر قیام اللیل کرنا, اجتماعی پیمانے پر روزہ رکھنا, اجتماعی پیمانے پر افطار کرنا. ہاں, شیخ احمد نجمی سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو بعض لوگوں پر یہ واجب کرے کہ چند معلوم ایام میں نفل اور روزہ رکھنا ہے, جیسے کوئی کچھ نوجوانوں سے کہے کہ جمعرات کے دن فلاں کے گھر افطار ہے. اب ایسے موقع پر میزبان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ روزے دار نوجوانوں کو دیکھ کر حیا میں وہ بھی روزہ رکھے. اس میں کچھ شرعی حرج ہے یا نہیں؟ اب سب روزہ رکھ رہے ہیں, میرے گھر افطار کرنے آ رہے ہیں تو میں نہیں بھی چاہتا یا مجھے گنجائش نہیں ہے, مجھے رکھنا چاہیے. تو شیخ نے جواب دیا کہ اس میں سخت شرعی حرج پایا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کچھ لوگوں پر ایسی چیزیں واجب کرتے ہیں جو ان پر واجب نہیں ہوتی, اور کہتے ہیں یہ تعلیم کے باب سے ہے, یہ عمل خیر پر تعاون کے باب سے ہے. نہیں, یہ ایک باطل عمل ہے. جو ایسا کرے گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خود کو بھی شارع بنا لیا. جو اللہ نے فرض نہیں کیا آپ کر رہے ہو, اور ایسی چیز کو واجب کر دیا جسے اللہ نے واجب نہیں کیا. ارشاد باری ہے, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی پر یہ لازم نہیں کیا کہ وہ قیام اللیل کرے یا نفلی روزہ رکھے, بلکہ آپ نے فرض ہو جائے گا اندیشہ کی بنیاد پر 3 دن کے بعد جماعت نہیں قائم کی, تراویح کی, یا اس طرح کوئی نفلی عبادت لازمی طور پر کرے. چنانچہ اس طرح لازمی بنا کر یہ حزبی جو کر رہے ہیں سب باطل ہے. انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے. 45واں ملاحظہ, یہ رمضان کے آخری عشرے اور موسم حج کا استغلال کر کے بچوں اور نوجوانوں کی ایک بڑی بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں لے کر عمرہ یا حج پر جاتے ہیں. سفر کا خرچ اور رہنے کا پورا انتظام ہوتا ہے, لیکن ان پیسوں کا سورس اور مصدر مجہول ہوتا ہے, کہاں سے آیا نہیں معلوم. وہاں مختلف علاقوں اور ملکوں سے بڑے بڑے اخوانی مہمان بن کر آتے ہیں اور ان پر اپنے افکار و نظریات مسلط کرتے ہیں. ایران اور اس راستے سے پتہ نہیں کہاں سے تعاون کی خبریں ہیں. یہ اہل الحدیث پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سعودی عرب اور فلاں سے مادی فوائد حاصل کرتے ہیں, جبکہ اگر تھوڑا سا تحقیق کریں اور کھنگالیں تو پتہ چلے گا کہ ان کے سورس آف انکم بڑے خطرناک ہیں. ہاں, 46واں ملاحظہ, صباحی رحلات, صبح کے وقت باہر نکلنا, یہ کثرت سے کرتے ہیں جہاں یہ اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں. لہو و لعب اور ڈرامے بازی نیز گیت گانے میں مست رہتے ہیں. اس میں نیچے جو ہے انہوں نے جو ثقافتی طور پر تربیت کے لیے مؤسس ان کے جو ہے حسن البنا, یہ اخوانی منہج پر رحلات وغیرہ مشتمل ہے. دوسرے پیراگراف میں دیکھیے کہ ایسا کر کے یہ اپنے بانی اور مؤسس حسن بنا کے منہج پر چل رہے ہیں. چنانچہ حسن بنا نے کہا تاکہ اخوان آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہیں انہیں درج ذیل امور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. پہلا, ثقافتی رحلات کا انتظام کریں تاکہ آثار قدیمہ, کارخانوں اور دیگر چیزوں کی زیارت کر سکیں. یہ رحلات. 2, جسمانی ورزش کی خاطر رحلات کا انتظام کریں. 3, پہاڑوں, صحراؤں یا کھیتوں کی سیر کے لیے بھی رحلات کا انتظام کریں. نہروں کی سیر کے لیے رحلات کا انتظام کریں, سفر اور جو ہے ٹرپ وغیرہ, تاکہ وہاں جا کر کشتی بازی کریں. سائیکل کے ذریعے مختلف رحلات کا انتظام کریں. ہفتے میں یا علی الاقل 2 ہفتے میں ایک بار روزے کا ضرور انتظام کریں. مسجد کے اندر ہفتے میں علی الاقل ایک بار ضرور اکٹھا ہو کر فجر کی نماز پڑھیں. ہفتے یا 2 ہفتے میں ایک بار ضرور اخوان کو دوسروں کے ساتھ سونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر پر اخوانی یقیناً عمل کر رہے ہیں.
اب تربیت کا یا تعلیم کا ٹریننگ کا یہ جو طریقہ حسن البنا صاحب پیش کر رہے ہیں، بتائیے کہ اس میں قرآن و حدیث کا یا ان کی تعلیمات کا کتنا اثر ہے اور منہج نبوی اور منہج سلف کو کتنا اختیار کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پکا سچا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے منہج سے اگر ہٹ کر ان چیزوں کو دیکھے تو یہ نئی نسل کو تھوڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے، خوشنما اور پرکشش نظر آتا ہے، لیکن ایسا کر کے وہ بہت ساری سنتوں اور شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ 47واں ملاحظہ، یہ نوجوانوں میں عقل مندوں پر کچھ زیادہ ہی دھیان دیتے ہیں، جبکہ جو کند ذہن ہوتے ہیں اکثر ان کے اندر خیر میں رغبت کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ یہ چیز اخوانیوں سے ملنے جلنے والے جانتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ جو اغیار میں دعوت و تبلیغ کا شعبہ چلاتے ہیں ہندوستان میں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو بہت قابل لڑکے ہوتے ہیں علماء، ان کی رغبت دعوت غیروں میں دعوت دینے میں کم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں وہ بچے زیادہ آتے ہیں جو پڑھنے کے زمانے میں کچھ متوسط یا کمزور کہلاتے تھے، لیکن ان کے اندر دعوت کے کام کا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی اس کی برکت سے ان کے اندر ایسی تاثیر، ایسا صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ بڑے کامیاب داعی بن جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے ہم دیکھتے ہیں کہ قابل لوگ ویسے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یہ ہمارے یہاں کے تجربہ ہے۔ اور اخوانی کیا کہتے ہیں کہ جو کمزور ہیں ان کو کنارے کرو، چھانٹ دو، اور جو ذہین ہیں ان کی طرف توجہ دو، ان پر خاص محنت کرو۔ آخر میں اس سلسلے میں شیخ احمد نجمی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح کی تخصیص جائز نہیں ہے، بلکہ دروس سارے طلبہ کے لیے عام ہونا چاہیے۔ یہ اخوانی منہج ہے جو درست نہیں کہ کچھ بچوں کو ذہین کو چھانٹ کر ان پر توجہ دی جائے، محنت کی جائے، باقی کو غیر اہم قرار دیا جائے۔ 48واں ملاحظہ، لوگوں پر واجب کرنا کہ کافروں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ یہ آج کل ہمارے یہاں بہت چلتا ہے کہ ارے کفار کا پروڈکٹ جو ہے، یہ لسٹ آتی ہے، تصویریں آتی ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ شرعی تعلیم میں ایسا نہیں ہے، الا یہ کہ اگر حکیم وقت آپ کو مسلم حکام میں سے کوئی کسی خاص مصلحت کی بنا پر کوئی ہدایت دے رہا ہے تب الگ معاملہ ہوگا، ورنہ شرعی اعتبار سے قوموں کے درمیان تعلقات اور مسائل ولا اور برا کے بارے میں تفصیلی تعلیمات ہمارے یہاں موجود ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے، نیچے آپ نام دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے مشائخ نے اس کی تردید کی ہے، جیسے شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ فوزان، شیخ احمد نجمی، ان سب نے شرعی نصوص کے اس مخالف قول پر رد کیا ہے، اور یہ کہ بائیکاٹ حاکم کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھو اور شرعی نصوص کی روشنی میں ہر عمل کو انجام دو۔ 49واں ملاحظہ، اس ملک کے علماء سے انہی فتاووں کو لینا جو انہیں اچھا لگے اور جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، اور ان فتاووں کو رد کر دینا جو انہیں اچھا نہ لگے اور جو ان کے افکار و نظریات کے مخالف ہو۔ اہل بدعت، گمراہ فکر اور منہج کے حاملین قرآن و سنت کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، تو فتاووں کا کیا معاملہ؟ اس سلسلے میں کچھ ضروری تفصیلات ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس کو مطالعہ کر لیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے کچھ مثالیں بھی پیش کی کہ اگر کوئی فتویٰ انہوں نے مانگا ان کی فکر اور منہج کے موافق ہے تو اس کی تعریف کی، قبول کر لیا، اور جہاں مخالف ہے تو اس کو رد کر دیا۔ یہ دورنگی منافقت یہ ان کے منہج کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان اور مومن بندہ اس کو اختیار نہیں کرے گا۔ ہاں، دلائل کے بنیاد پر اختلاف کی گنجائش کہیں کہیں ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے اپنے افکار کی بنیاد پر یہ عصبیت کہلاتا ہے کہ میرا اصول، میرے جو جماعت کا بانا خود ساختہ اصول ہے، میری جماعت کے لوگ ایک چیز اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کے خلاف کوئی کتنا بھی مدلل فتویٰ دے رہا ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ غلط ہے اور یہ اخوانی منہج ہے دیگر بدعتیوں کی طرح۔ 50واں ملاحظہ، بعض مسائل میں ان کا تساہل سے کام لینا، جیسے تصویر کشی۔ چنانچہ ان کو دیکھو گے کہ کیمروں سے تصویر بناتے ہیں، چاہے ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اور جب ان پر کوئی نکیر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ دنیا فضاؤں میں سیر کر رہی ہے اور تم لوگ تصویر کشی کے جائز اور ناجائز ہونے میں مناقشہ کر رہے ہو، تم لوگ داڑھی کی بات کر رہے ہو، تم لوگ اس بال نیچے کرنے کو حرام کہنے کی یہ باتیں کر رہے ہو۔ ہاں، یہ بھی کہتے ہیں کہ امت زخموں سے چور چور ہے، اور تم لوگ تصویر کشی کے جائز اور ناجائز ہونے میں مناقشہ کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ ان کی بعض آفیسوں میں آپ دیکھیں گے کہ نیم عریاں عورتوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں، یادگار کے طور پر۔ ہم اس جہالت پر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی معاملے میں ان کے ہاں آپ تسامح اور غلطیاں پائیں گے، جیسے مثال کے طور پہ ان کے یہاں مخلوط تعلیم کے سلسلے میں یہاں کچھ ملاحظات، یہ 50 ملاحظے ہم مکمل ہیں، آخر میں سرسری گزرے۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اخوانیوں کے خلاف ملاحظات یہ 50 ہی نہیں ہیں، بلکہ میرے نزدیک ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا، شاید چھوٹ گیا یا ضمناً آ گیا۔ مثال کے طور پہ انبیاء کرام پر طعن و تشنیع کرنا۔ ہاں،
انبیاء پر لا الہ الا اللہ کے خلاف وہ کیا، نبی کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا، اس کے خلاف بھی راستہ ہموار کیا، انکار حدیث کا راستہ ہموار کیا، تخفیف کا ذکر آیا. اسی طرح صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، اسی طرح تکفیر کا مسئلہ، ہاں اس کا تذکرہ سرسری طور سے آیا، اس کو قدر تفصیل سے ہونا چاہیے. اسی طرح سنتوں اور ثابت شدہ چیزوں میں جو ہے تسامح کا رویہ، جیسے ابھی آخر میں ذکر کیا، تو اس میں اور بھی کئی مثالیں بیان کی جا سکتی ہے کہ مخلوط تعلیم اختیار کرنا، شرعی احکام کے سلسلے میں لوگوں کو آزادی دینا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی خلاف ورزی بھی کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس چیز نے اباحیت کو، آزادی کو اس طرح عام کرنے کی کوشش کی کہ ہماری نوجوان نسلوں میں اباحیت کی طرف راہ ملی، شہوات کے فتنوں میں پڑے اور شہوات کے فتنے ان کو شبہات تک پہنچانے میں آسان کیا اور قرآن و حدیث اور اہل علم سے دور کر دیا. میں چاہوں گا کہ ہماری یہ آخری نشست ہے، 1.25 صفحے کا ایک خاتمہ ہے، اس میں بہت اچھی نصیحت ہے، سلف کے 1-2 قول بہت اچھے ہیں، اسے سماعت فرما لیں کہ میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ بروز قیامت نجات چاہتے ہیں کہ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی کوئی اولاد سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو، جیسا کہ قرآن میں ہے، ہاں، اپنے رب کے کتاب کو لازم پکڑ لو، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور سلف صالحین کے منہج پر چلو. سیدھی صاف تعلیم یہ ہے، ہاں، جو بات کہی، قرآن مانو، حدیث مانو، سلف صحابہ کا منہج دیکھو، ہاں، اور اس کے لیے اپنے علماء ثقات، علماء سلفیین سے مربوط رہو، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، سلف صالحین کے منہج پر چلو، اسی میں نجات ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کے اندر سعادت مندی ہے. ابو العالیہ بہت بڑے تابعی ہیں، میں نے اس قول کے لیے بھی پڑھا کہ اسلام سیکھو. ابو العالیہ کہتے ہیں تعلم الاسلام، اسلام سیکھو. جب اسلام سیکھ لو، تم کو قرآن و حدیث کی بات معلوم ہو جائے تو دائیں بائیں کسی طرف نہ دیکھو. وہ ابو خدیجہ یہ بولتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ فلاں یہ بولتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ فلاں یہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ اسلام سیکھ لو، اس کے صحیح مآخذ سے، اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. صراط مستقیم کو لازم پکڑ لو، اپنے نبی کی سنت پر چلو جس پر صحابہ کرام تھے، اور ان تمام خواہشات نفس سے دور رہو جو لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرتی ہیں. یہ غلط مناہج بغض اور عداوت پیدا کرتے ہیں. میرے وہ مسلمان ساتھی جو اس منہج کے اندر پھنس گئے ہیں، موت آنے سے پہلے اس جال سے نکل جاؤ. سلف صالحین کے منہج پر چلو، علماء ربانیین سے علم حاصل کرو تاکہ اللہ کی عبادت علم و بصیرت کی روشنی میں کر سکو اور اللہ کی طرف لوگوں کو حجت و دلیل کی روشنی میں بلاؤ. اس جماعت سے جتنا جلدی ہو سکے نکل جاؤ اور جماعت کے کسی بھی قائد یا ذمہ دار سے نہ ڈرو. جب تک اللہ نہیں چاہے گا تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی نقصان کے ڈر کے مقابلے میں ایک مسلمان کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، جہنم میں چلے جائیں. اس سے بچنا اہم ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اگر دنیا کا کوئی خطرہ مول لے رہے ہیں تو یہ بہت ہلکا سودا ہے، ہلکی قربانی ہے. کتنے نوجوان اس جماعت میں پھنس گئے تھے مگر اللہ نے انہیں اپنے فضل سے اور اپنے علماء کی کوششوں سے بچا لیا، جنہوں نے ان کے سامنے حق کو واضح کیا اور باطل سے انہیں ڈرایا. اور جان لو باطل میں اڑے رہنے سے حق کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے. آپ باطل پہ قائم رہیں جانتے بوجھتے، یہ بہت برا ہے. اس کے مقابلے میں آپ پلٹ کر صحیح بات کو قبول کر لیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، یہ بہتر ہے. میرے مسلمان بھائی، اس ذات کی قسم، اب یہ شیخ نے آخر میں، صاحب کتاب نے قسم کھا کر کہی کہ آسمان، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، زمین کو فرش بنا کر برابر کر دیا. اس مقالے کو میں نے امت کی خیر خواہی، ذمہ داری کی ادائیگی اور ان نوجوانوں کی بھلائی کے لیے لکھا ہے جو اس جماعت کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور اپنے مشائخ، علماء، مربین اور اپنے ملک تک کو بھول گئے ہیں. اللہ انہیں حق کی طرف واپس لائے اور صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے. ہم بھی اپنے لیے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہماری نیت کو بھی اخلاص عطا فرمائے. ہمارا مقصد کسی شخصیت، کسی خاص گروہ کو نشانہ بنانا اور ان کو کمتر دکھانا ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا ہمارے کسی کے دل میں پیدا ہو تو ہم صاف کریں، اللہ ہماری اصلاح کرے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ حق کو حق کی شکل میں واضح کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم العدو فاحذروا، منافقین کی، یہود و نصارہ کی نشاندہی کی کہ ان سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 72-73 فرقے ہوں گے، 72 میں سے نہ ہو جانا، ایک کا راستہ تلاش کرو. اللہ کے رسول نے بتایا کہ خارجی ایسے ایسے ہوں گے، ان کی یہ پہچان ہوگی. تو ہمارا اسی کام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. یہ ہماری دورہ علمیہ کی آخری مجلس ہے، کل ہم یہاں سے رخصت ہوں گے. میں اللہ رب العالمین کے جناب میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا، کچھ باتیں پیش کی، کچھ خطا ہوئی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری درگزر کو جو ہے ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. پھر اس کے بعد میں شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کو، دعوت سینٹر کے لوگوں کو، ان کے ذمہ داروں کو میں کہتا ہوں کہ اللہ جزائے
خیر عطا فرمائیں. ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین موقع میرے لیے عنایت فرمایا. اس سلسلے میں وہ کچھ رطب و یابس پریشانیوں کو جو ہے برداشت کیا اور بڑا اہتمام کیا. میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور تمام معاونین اور جو شرکاء ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دعویٰ سینٹر کے ذمہ دار جنہوں نے اس کی اجازت دی, اہتمام کیا, اور آپ تمام کا بطور خاص مرد اور خواتین جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ ہم سب اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس دینی تعلق کو اور اس افادے اور استفادے کو قبول فرمائے, اور اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ عطا فرمائے. ان چیزوں کو, ان مشارکت کو ہمارے میزان حسنات میں اس طرح سے شامل فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ بنائے کہ پروردگار یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. تمام معاونین اور متعلقین کا میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں گے. کوئی غلطی اور تسامح ہوا ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے اور اس کی اصلاح کی جائے. ہم لوگوں کا تعلق دعوت و تبلیغ اور اصلاح کے واسطے سے ہی ہونا چاہیے. کسی پر ضرب یا جو چیزیں پیش کی گئی ہیں اس میں کسی کی تحقیر اور کمتری کی بات نہیں, بلکہ شریعت کی تعلیم کو عام کرنا, غلط کو اجاگر کرنا, اور اس سے مسلمان نئی نسل کو صحیح راستے سے آگاہ کرنا مقصود ہے, جو ایک دینی فریضہ اور ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف کر کے نیکیوں کو قبول فرمائے, اور ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے, ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ اس نے ہمیں اس دورہ علمیہ کے منعقد کرنے کی توفیق دی, اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے, اسی کا شکر ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں شیخ محترم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے درمیان 8-10 دن تک رہے, دورہ علمیہ پیش کیا, لا الہ کی شرطیں ہمارے سامنے پیش کی, خالص سلفی منہج اور دعوت کو کھل کر کے اچھے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا. اور یہ اخوانی اور جماعت اسلامی کی فکر جس سے آج ہمارے بہت سارے نوجوان متاثر ہوتے جا رہے ہیں یا انجانے میں چلے گئے, ان سے آگاہ کیا, ان کو راستہ دکھایا. یہی ایک داعی کا کام ہوتا ہے کہ حق کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے اور صحیح راستہ دکھا دے, تاکہ ان کے سامنے کوئی دلیل باقی نہ رہے, ان پر حجت قائم کر دی جائے. الحمدللہ اسی لیے اس دورے کا انعقاد کیا گیا, اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ 4 دنوں تک, اگرچہ آخر میں تھوڑی جلد بازی ہو گئی, لیکن یہ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے, جیسا کہ شیخ نے کہا کہ صرف 50 ہی ملاحظات کافی نہیں ہیں, ان کے درمیان بہت سارے ملاحظات ہیں, اور کچھ ملاحظات کا تعلق توحید سے ہے, شرک سے ہے, صحابہ دشمنی سے ہے, اور اس طریقے سے انبیاء کرام کے اوپر ان کے تنقیص کرنے سے ہے. یہ بڑے بڑے ملاحظات ہیں. ان ساری ملاحظات کو جان لینے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ایسی جماعت سے منسلک ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں. ہم نے راستہ دکھا دیا, صحیح باتیں بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور ہم شیخ کا بہت شکر گزار ہیں. ساتھ ہی ساتھ شیخ کے رفیق سفر شیخ عبدالتواب صاحب محمدی حفظہ اللہ, وہ بھی تشریف لائے. انہوں نے پوری ریکارڈنگ کی, سارے دروس کو انہوں نے ریکارڈ کیا, اور ریکارڈنگ صرف اصلاح کے لیے, تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا جا سکے, صحیح بات ان تک پہنچائی جا سکے. ان کے شکر گزار ہیں. ہمارے جو متعاونین ہیں, کارکنان ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے مخلص کارکنان عطا فرمائے جو بڑی محنت اور لگن اخلاص کے ساتھ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اور اس طریقے سے اس طرح کے دورہ علمیہ اور پروگرام میں بھرپور تعاون کرتے ہیں, اور اس طریقے سے ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں, علم میں, عمل میں, ذریت میں, تمام چیزوں برکت عطا فرمائے. ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں, وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں, دین کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین محصور کر دیا ہے. اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں, لیکن آخری بات, اور وہ بات یہ ہے کہ اس دین کو جو اللہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر محصور کر دیا ہے, اس دین کو ہم کیسے سمجھیں گے, کیسے اس دین پر عمل کیا جائے گا. کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات ہر جماعت کرتی ہے. کتاب اللہ سنت رسول کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہم کو سمجھنا ہے, اور جو اس کے علماء ہیں, سلفی اہل حدیث علماء, ان کے ساتھ ہمیں جڑ کر کے رہنا ہے. ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور غلطی یہ ہوئی ماضی میں کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت تو دیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتاب اللہ سنت رسول کو کیسے سمجھنا. آپ کو اس کی طرف بہت کم دعوت دی گئی, قرآن اور سنت کی باتیں بہت کہی گئی,
لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن، یا کہا گیا تو کم کہا گیا، جتنا زیادہ ضروری یہ ہے قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہمیں سمجھنا کیسے ہے۔ گمراہی یہیں سے آئی۔ آج جہاں ہم اخوانیت سے اور خارجیت سے برسر پیکار ہیں اور اس طریقے سے سارے مصائب جھیل رہے ہیں، وہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دینے سے ایک نئی فکر جو پیدا ہو گئی ہے، جو ہمارے علماء کو بھی نہیں سمجھتے، اور چھوٹے چھوٹے لونڈے قسم کے لوگ ہمارے علماء کے بارے میں آ کر کے ہم سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی گمراہی آ رہی ہے ہمارے درمیان۔ قرآن و حدیث کا نام لیں گے، اپنے آپ کو سلفی بھی کہیں گے، اہل حدیث بھی کہیں گے، لیکن جو سلفی اہل حدیث ہیں انہی کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو علماء ہیں ان سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر سمجھنا، اور جو اس کی طرف دعوت دینے والے علماء ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنا، تبھی آپ ان فتنوں سے محفوظ رہیں۔ بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ اس فتنے کو غارت کرے، اس کو برباد کر دے۔ یہ بڑا فتنہ میرے بھائی، ایک طرف تو ہم اس سے جوجھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کی دعوت دینے سے، کہنے سے صرف یہ جو ہے پھر یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ علماء کو جو ہے ان سے برگشتہ ہو رہے ہیں، علماء کا اہتمام نہیں کرتے، اور قرآن و سنت کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس سے بھی تنبیہ کرنا ضروری ہے، اس سے بھی لوگوں کو متنبہ کرنا ضروری ہے۔ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، واقعہ بتا دوں میں بڑا اختصار کے ساتھ، کہ دو تابعی ہیں، اور بصرہ کے اندر ایک قدریہ کا فرقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے کہ تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ دو لوگ، ایک کا نام تھا یحییٰ بن عمر اور ایک کا نام تھا عبد الرحمن یا حمید بن عبد الرحمن۔ یہ دونوں تابعی، بڑے تابعی ہیں۔ وہ دونوں مکہ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی علماء ہیں، لیکن پھر بھی وہ مکہ کا سفر کرتا، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں قدریہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ علماء کی طرف رجوع کیا جا کر کے انہوں نے، حالانکہ وہ خود عالم دین ہیں، اس کے باوجود بھی بڑا فتنہ تھا یہ، وہاں پر گئے اور ان سے جا کر کے سوال کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کتنے بڑے صحابی رسول ہیں یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں کوفہ کی مسجد کے اندر کچھ لوگ بدعات کر رہے ہیں، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں، اور لیکن کچھ کہا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اس لیے علماء سے اگر جڑے رہیں گے میرے بھائیوں، ان تمام فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ جو سارے فتنے پیدا ہوئے علماء سے نہ جڑ کر کے، خوارج نے یہی کیا، جماعت اسلامی یہی کر رہی ہے، اور اخوانی جماعت یہی کر رہی ہے، اور جو بھی سلف صالحین کے منع سے ہٹے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو علماء سے دور کر رہے ہیں، مفکرین سے جو حالات حاضرہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو ادبیات اور زبان کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تحصیل نہیں، ان کے پاس شرعی علم نہیں، ایسے لوگوں ان کو جوڑ رہے ہیں اور علماء سے برگشتہ کریے۔ خوارج کی پہچان، اس لیے خوارج کی جماعت علماء نہیں تھے، آج بھی ان کی جماعت علماء نہیں ہیں، محدثین اور مفسرین نہیں ہیں، اور ان کے ہاں عقلانی اور اس طریقے سے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء سے جڑ کر کے رہیے، جو اہل حدیث علماء ہیں، سلفی علماء ہیں، آپ کے اپنے علاقے کے جو علماء، ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے۔ آپ ان سے جڑے رہیں گے تو فتنوں سے بچے رہیں گے، ورنہ فتنہ سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے اپنے جو علماء ہیں ان علماء کے ساتھ جوڑ کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رہنمائی میں کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ان سے جڑ کر کے رہیے، انہی کے ساتھ رہیں گے تبھی ہماری آپ کی حفاظت ہوگی۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور 4 دنوں کے اس دورے میں شریک رہے، سنا، اور اگر کچھ ایسی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہماری یہی درخواست ہے۔ آخر میں شیخ نے کہا کہ ہم ان سے توبہ کریں، ان چیزوں کو چھوڑیں، کھل کر کے ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اب کوئی اس کے اندر خفا اور کوئی راز و ریاض والی بات نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ہمارے یہاں جو پروگرام ہوتے ہیں ان تمام پروگراموں میں بھی آپ لوگوں کو ہم شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر سنیچر کو یہاں عقیدے واسطیہ کا درس ہوتا ہے، اور ہر سوموار کو کتاب التوحید کا درس ہوتا ہے، ہر منگل اور بدھ کو اوپر درس ہوتا ہے۔ اس میں آپ لوگ شریک ہوں تاکہ آپ لوگوں کو علم بھی ملے اور اپنے علماء سے بھی آپ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ خواتین کے لیے بھی کہیے، جی خواتین کے لیے بھی کہیے۔ جی ہاں، خواتین کے لیے بھی ہے یہ ہمارے یہاں برانچ ہی ہے خواتین کی دخل محدود میں، اور یہ جو سارے دروس ہوتے ہیں یہ سب کے لیے ہیں، مرد کے لیے، عورت سب کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عورت کے درس کے لیے کوئی ایسی عورت لائی جائے گی جو فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر متحرک ہوگی، اس کے دروس ہوں گے، اس کے بیانات ہوں گے جیسے اخوانی جماعت کے لوگ اور اس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں،
دین کی ذمہ داری علماء کی، علماء پہنچائیں گے۔ علماء عورتوں کے مسائل بھی جانتے ہیں، آپ مسائل آپ لوگ سیکھیں، جا کر کے اپنی عورتوں کو بتائیں، وہ عورتیں بھی ہمارے پاس آئیں، یہاں درس کے اندر شریک ہوں۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے محدود پیمانے پر عورت دعوت کے کام کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے اسٹیج سجا دیا جائے اور وہ سوشل میڈیا پہ نکلے اور جو ہے اس کا درس ہو اور اس میں لوگ شریک ہوں، اس کے فالورس ہوں اور اس طریقے سے اس کو لوگ لائک کریں اور سوشل میڈیا پر فیس بک پر باقاعدہ اس کی آئی ڈی ہو اور لوگ اس کے اندر شریک ہو۔ یہ صحیح، یہ سلفی منہج نہیں ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہاں الحمدللہ علماء موجود ہیں اور جو علماء دین ہی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ دین ان کے لیے بھی جہاں ضروری ہے وہیں مردوں کے لیے جہاں وہیں عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اس میں شریک ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، جزاکم اللہ خیر۔